خواتین و حضرات، خالد سہیل حاضر خدمت ہے۔ میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ آج میں جس شخصیت کا انٹرویو لے رہا ہوں وہ ملٹی فیسٹڈ، ملٹی ٹیلنٹڈ اور کچھ لوگ کہتے ہیں رینیسانس مین، ایک ایسی شخصیت جو ادیب بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، دانشور بھی ہیں۔ انہوں نے وکالت بھی کی، انہوں نے سیاست بھی کی، انہوں نے بہت سی کتابیں چھاپیں، اردو میں بھی، انگریزی میں بھی۔ تو آج ہم ان کی شخصیت، ان کی شاعری، ان کا فلسفہ حیات اور زندگی کے بارے میں جو ان کی دانائی ہے اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ یہ انور نقوی صاحب ایک پورا انسائکلوپیڈیا ہیں۔ میں جب بھی ان سے ملتا ہوں بڑی اپنائیت، بڑے پیار اور بڑے خلوص سے ملتے ہیں، مجھے کھانا کھلاتے ہیں۔ نہ صرف فزیکل نیوٹریشن، فزیکل خوراک، بلکہ انٹلیکچوئل خوراک کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ کچھ ڈائلاگز ہوتے ہیں، کچھ ڈسکشنز ہوتی ہیں، کچھ ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ اکثر موضوعات پہ ہم ایک دوسرے کے ہم خیال ہیں، لیکن بعض چیزوں پہ ہمارا نظریاتی اختلاف بھی ہے۔ لیکن نظریاتی اختلافات کے باوجود ہماری دوستی جو ہے وہ پکی ہے۔ تو جب میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا انٹرویو لینا چاہتا ہوں تو میری خوش قسمتی کہ وہ راضی ہو گئے۔ تو اکثر ہم اپنے دوستوں کو، مہمانوں کو اپنے اسٹوڈیو میں بلاتے ہیں۔ جو آپ نے میرے پہلے انٹرویو دیکھے ہوں گے وہ اسٹوڈیو میں تھے۔ یہ پہلی دفعہ ہم کیمرہ لے کے ان کے پاس آ گئے، کیونکہ پیاسا جو ہے وہ سمندر کے پاس جاتا ہے، پانی کے پاس جاتا ہے، دریا کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ علم کا، دانائی کا، وزڈم کا ایک دریا ہے۔ آج ہم اس دریا سے چند قطرے میں بھی پیوں گا اور آپ سے بھی شیئر کروں گا، تاکہ آپ بھی ان کی ذہانت، ان کی متانت، ان کی دانائی سے آپ بھی کچھ سیکھیں۔ تو انور نقوی صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی عمر 86 برس ہے اور اس کے باوجود آپ کی شخصیت میں جو ہے شوخی بھی ہے، شرارت بھی ہے، شگفتگی بھی ہے، شادابی بھی ہے، اس سے زیادہ کہ شاعری بھی ہے۔ آپ اس عمر تک ایک مینٹلی فعال ہیں۔ میں بہت سے ادیبوں شاعروں کو جانتا ہوں جو آپ کی عمر سے بہت پہلے ہی، مزاح میں کہتا ہوں، وہ کریٹیو مینوپاز کا شکار ہو گئے، اور آپ ابھی بھی ہر ہفتے ہمیں ایک نئی نظم بھیجتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا شوق، آپ کا ذوق، آپ کے اندر جو ایک پیشن ہے، جو ایکسائٹمنٹ ہے۔ تو ہمیں یہ بتائیں کہ اس بزرگی میں بھی جو آپ کے جوانی کے آثار ہیں، اس کا راز کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کا شکریہ، اور میں فخر محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جیسی شخصیت جو ہمارے اس ملک کی مانی جانی دانشور ہیں وہ میرا انٹرویو لے رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بات کہوں ڈاکٹر صاحب، اور میں سننے والوں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنی باتیں انہوں نے میرے بارے میں کہی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ صرف ایک بات صحیح ہے کہ ہاں، میں کثیر الجہتی زندگی میں نے گزاری ہے، اور میری زندگی بہت پرماجرا زندگی رہی ہے، اور اگر میں اس کو پورا کور کروں تو وہ تو پھر ایک کار جہاں دراز ہے، وہ بہت دراز عمر درد خواہ ہے۔ مگر ہم مختصر بات کریں گے۔ اور یہ میری عمر کا ذکر آپ نے، یہ کسی دشمن کی اڑائی ہوئی ہوائی ہے آپ کو، لیکن ہاں میری عمر، بلکہ میں نے ایک نظم لکھی ہے 86 اینڈ اسٹل کاؤنٹنگ، وائی ایم آئی لیونگ۔ تو ڈاکٹر صاحب، اپنے بارے میں آپ کو کیا بتاؤں، کہ کیونکہ جب اپنے بارے میں آدمی بتاتا ہے تو وہ میں کرتا ہے، پھر بقول آپ کے وہ میں علیہ السلام ہو جاتا ہے۔ تو جو ناظرین ہیں یا قارئین ہیں جو دیکھنے والے ہیں، ان سے معذرت بھائی کہ میں چونکہ اپنا عہد و اپنا زمانہ بتا رہا ہوں تو اس میں ظاہر غائب نہیں ہو سکتا ہوں۔ اپنی زندگی کے بارے میں شروع کرنے سے پہلے میں بتاؤں کہ میں اصل میں ایک عجیب و غریب ہندوستان، پاکستان، بلکہ دنیا کے تاریخ کے ایک عجیب موڑ پر پیدا ہوا۔ میں 1936 میں پیدا ہوا، 1936 میں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1933 میں ہٹلر نے جرمنی پر قبضہ کر لیا تھا، اور مسولینی اٹلی پر، اور دنیا میں فاشزم کا اور نازیزم کا آغاز ہو چکا تھا۔
جو مجھے نہیں معلوم تھا. میں تو اس کے 3 سال کے بعد پیدا ہوا. اور جنگ 1939 میں شروع ہوئی, دوسری جنگ عظیم. اور یہاں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اسے دوسری جنگ عظیم کہا جاتا ہے, تو وہ پہلی جنگ عظیم کو پہلی جنگ عظیم نہیں کہا جاتا تھا, کیونکہ کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ دوسری جنگ عظیم ہونے والی ہے, تو اس کو خالی جنگ عظیم کہتے تھے. تو وہ 3 سال کے بعد شروع ہوئی. ظاہر 3 سال کے بچے کو کچھ نہیں معلوم. لیکن ہاں 1942 میں جب میں 6 سال کا تھا تو میں پریکاشس چائلڈ تھا, تو اس وقت مجھے یاد کی باتیں یاد ہیں, تو وہ میں آپ سے شیئر کروں گا. تو یہ کہاں آپ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ میری پیدائش علی گڑھ میں ہوئی تھی. علی گڑھ جہاں مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا ہے, مشہور شہر ہے. اور سنا ہے کہ اب مودی سرکار اس کا نام چینج کر کے ہری گڑھ کر رہی ہے. تو اپنے سے پہلے, آپ اپنی ذات پہ آنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اپنے والدین کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. جی, میرے والد میری والدہ سے 16 سال بڑے تھے, اور وہ زندگی بھر ان کے عشق میں مبتلا رہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے 12 بچے پیدا کیے. بہت ہی. تو اور میں پہلا ہوں, میں بڑا ہوں. پہلوٹی کے؟ پہلوٹی کا تو اس طرح سے نہیں ہوں کہ مجھ سے پہلے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا, 1-2 سال پہلے وہ مر گیا. اچھا. تو بلکہ اس کے ساتھ میری اس میں ایک خوش قسمتی بدقسمتی بھی شامل ہے, کیونکہ اس زمانے میں میرے باپ جو تھے سلیکٹ ہو گئے تھے, اور وہ پولیس ٹریننگ کالج مراد آباد کا سب سے بڑا پولیس ٹریننگ کالج ہے پورے یو پی کا. جی جی. تو وہ وہاں پر تھے, اور میری ماں اپنے گھر پہ تھی, تو وہ خط و کتابت کرتے تھے ظاہر. تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ بچے کا نام جو ہے وہ ایسا رکھیں گے, چاہے لڑکی پیدا ہو چاہے لڑکا پیدا ہو, ایک ہی نام ہو. تو میری ماں کا نام تھا انوار بانو رضوی. ٹھیک. تو انہوں نے انوار ان کا لیا, اور میرے باپ کا نام تھا غلام عباس نقوی. ٹھیک. تو انہوں نے طے کیا کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کا نام چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, انوار عباس نقوی ہوگا. بہت. تو پہلا جو بھائی میرا پیدا ہوا مجھ سے بڑا 1-2 سال پہلے, تو وہ بیچارہ پیدا ہوتی مر گیا. جب میں پیدا ہوا تو انہوں نے وہی نام مجھے دے دیا. ایکچولی یہ بوروڈ نام ہے, اور میں نے ایک نظم بھی لکھی ہے, بھائی سے درخواست کی کہ بھائی اب میں تنگ آ چکا ہوں اس بوروڈ نام, خدا کے لیے نام لے لو تاکہ میں اپنا کوئی نام رکھوں. اب میں آپ کو یہاں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جو یہ تھے جو کافکا تھے, نہیں کافکا نہیں, فرانس کافکا, ہاں نہیں, وہ جو آرٹسٹ تھے جنہوں نے وہ اپنے کان کاٹ دیے, ہاں, ونسنٹ وین گوگ, ان کا کچھ اور نام تھا. ہاں, تو ان کے پہلے جو بھائی تھے ان کا بھی یہی نام تھا, اور وہ بچپن میں جاتے تھے تو ان کے بھائی کی جو قبر تھی اس پہ اپنا نام دیکھتے تھے. تو اگر آپ اپنے بھائی کی قبر پہ جائیں تو آپ کا ہی نام وہاں پہ, وہ چھوٹا بچہ تھا مجھے. تو مگر اس کی ایک عجیب سی بات یہ ہوئی کہ زندگی بھر میری ماں یہ کہتی تھی, ہائے کتنا اچھا بچہ پیدا ہوا, تو کیسا خوبصورت تھا. تو اس سے مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں بدصورت ہوں اور یہ اس کے فراق میں ہے. تو اس سے میرے ساتھ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ میں نے دنیا کو جو دیکھا آنکھ کھول کے, میں تھانے میں پیدا ہوا تھا. ٹھیک. اور میرے والد کچھ عرصے کے بعد بڑے تھاندار ہو گئے, جسے ہندوستان میں اس وقت اسٹیشن آفیسر کہا جاتا ہے, اور پاکستان میں ایس ایچ او کہا جاتا ہے, جو بہت اہم پوسٹ ہے پولیس کی, بلکہ اہم ترین پوسٹ ہے پولیس کی. تو میں نے 19 سال تک میں اس کے بعد ہندوستان میں رہا, اور میں نے ساری حالات کو جو ہوئے, جس میں بڑے بڑے حالات ہیں, بڑے بڑے مطلب جنگ عظیم پوری, اور ایٹم بم کا گرنا, اور ہندوستان کا آزادی کا موومنٹ. تو مجھے 1942 کا گاندھی جی کا نے اور کانگریس نے جو کوئٹ انڈیا موومنٹ شروع کیا تھا, ٹھیک, ہندوستان چھوڑ دو, اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز مسلسل شکست کھا رہے تھے, اور سارے ہندوستان کو یقین ہو گیا تھا کہ اب یہ برٹش راج جو ہے وہ چند دن کا مہمان ہے. تو اس وقت اچھا, انگریزوں نے گاندھی جی کو اور کانگریس کو ایک آفر کیا کہ اگر تم جنگ میں ہمارا حصہ لو, ہمارا ساتھ دو, تو جب آزادی ہم یہ جنگ جیت جائیں گے تمہیں ہم ڈومینین اسٹیٹس, آزادی نہیں ڈومینین اسٹیٹس دے دیں گے جو ہمارے کینیڈا کا ہے. تو گاندھی جی نے مشہور جملہ کہا تھا اس وقت, انہوں نے کہا کہ دے آر آفرنگ می اے چیک, دے آر آفرنگ می اے پوسٹ ڈیٹڈ چیک آن اے بینک which has already in bankruptcy. اچھا ہے.
تو اس وقت انہوں نے جو تحریک شروع کی تو انگریزوں نے یہ کیا کہ ساری قیادت کو کانگریس کی وہ جیل میں بند کر دیا. اب یہ مجھے سب یہ باتیں مجھے بعد میں بولی اس وقت نہیں معلوم تھا. لیکن ہاں کوئٹ انڈیا موومنٹ کے میں ان کا پروگرام یہ تھا کہ روزانہ کانگریس اور آزادی کے لوگ جو تھے وہ جلوس نکالتے تھے. ٹھیک. اور وہ جلوس سارے شہر میں گھومتا ہوا تھانے کے اوپر رکتا تھا. ٹھیک. اور ایک تھانے کو ہجوم تو وہ ہم چونکہ تھانے دار کے بیٹے تھے اور تھانے ہی میں رہتے تھے اور ہماری امی ہر وقت پریشان رہتی تھی کہ کہیں گولی نہ چل جائے کہیں نہ. اور ایک جگہ تھی کسی جگہ بہار میں چورا چوری, تو وہاں پر اس کانگریس کے ہجوم نے اس یا لوگوں کو ہجوم نے اس تھانے کو جلا دیا اور تھانے میں جتنے سارے افراد تھے جل کے مر گئے. تو گاندھی جی نے اس سے فائدہ اٹھا کے, کیونکہ گاندھی جی عدم تشدد کا حامی تھے, ان کا چونکہ یہ تحریک جو ہے عدم تشدد پہ آ گئی ہے تو انہوں نے کوئٹ انڈیا موومنٹ کو واپس لے لیا. ٹھیک ٹھیک. میرا اس میں جو ذاتی یہ تھا کہ میں جا کے باقاعدہ تھانے میں کھڑوں کے دیکھتا تھا, وہ جلوس سامنے آ جاتا تھا, پولیس والے کھڑے ہوتے تھے, ان کے پاس رائفلوں میں گولیاں ہوتی تھی کہ کس طرح حملہ کریں اگر تو ہم گولی چلائیں. اور ہماری امی اس کو خود دعائیں مانگتی ہوتی کہ خدا کہ گولی نہ چلے. اور دوسری بات یہ بتاؤں کہ ایک وہاں پہ ایک چیز آتی تھی ہر تھانے کو, جسے کہتے تھے گارد. تو اب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ گارد نہیں تھی, گارڈ تھا, اور وہ فوج کا ایک حصہ ہوتا تھی. اور اس کے ساتھ اس میں 6 آدمی ہوتے تھے جو کہ جیپ میں بیٹھے ہوئے جو کہ ہندوستانی ہوتے تھے, لیکن ایک گورا لڑکا 20-22 سال کا جو کہ سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا وہ ہوتا تھا, اس کے پاس مشین گن ہوتی تھی. اور یہ 6 آدمی جو پولیس کے, یہ تو پولیس کے ساتھ کھڑے ہوتے, پولیس کے پیچھے کہ اگر گولی چلے تو وہ یہ فوج, اور وہ اس کے اوپر تھانے کی چھت کے اوپر مشین گن کے پیچھے لیٹا ہوتا تھا. اور مشین گن کا منہ جو ہے تھانے کے دروازے کی طرف ہوتا تھا جہاں پر کے, اور تھانہ ہمیشہ ایسا بنا ہوتا تھا کہ صرف اس کا ایک دروازہ ہوتا تھا بڑا ٹھاٹا. تو ایک دفعہ کیا ہوا, بڑی زبردست بارش ہو رہی تھی اور میں 6-7 سال کا 6 سال ہوں گے, تو مجھے شرارت سوچی, بارش میں نالا گر رہا تھا, میں نے ایک ٹین کا کنستر ہوتا ہے اس میں مٹی کا تیل آتا ہے وہ نیچے رکھ دیا, اور اس کی جو آواز آئی دھڑ 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 دھڑ, تو امی سمجھی گولی چل گئی. امی ہائے ہائے کرتی باہر نکل آئی, اور جب انہوں نے مجھے دیکھا کہ میں نے رکھ دیا تو میری ظاہر پٹائی گئی. تو مجھے وہ کوئٹ انڈیا موومنٹ یاد ہے, روز جلوس آتا تھا, روز تھانے پر نعرے لگاتا تھا, اور پھر ڈسکس ہو جاتا تھا پیسفلی. لیکن پولیس والے جو تھے وہ, یہ میرا پہلا. اور دوسرا مجھ پہ یہ تھا کہ مجھے جو انگریزوں کی جو شکست ہوئی تمام دنیا میں, تو ایک اخبار جو بعد میں پاکستان کا سپر اخبار ہے جنگ, وہ اس وقت دہلی سے نکلنا شروع ہوا تھا, تو وہ جنگ ہمارے گھر آتا تھا, تو میں اس کی ہیڈ لائن پڑھنے لگا تھا. میں پری کوشش چائلڈ تھا, بچپن سے میں نے پڑھنا تھا. تو اس میں خبریں اس طرح کی چھپی ہوتی کہ برطانوی راج کی بہادر افواج لڑتے ہوئے پیچھے ہٹ گئیں. ڈنکرک کا نام میں نے اس وقت سنا, اس شہر کا جہاں سے وہ 2 لاکھ یا 3 لاکھ فوج نکال کے انگریز اپنی لے گئے تھے, اور ہٹلر نے بے وقوفی سے نکل جانے دی گورنگ کے اور اس کے رومل کے چکر میں. پھر جو بات مجھے یاد ہے وہ 1945 میں ایٹم بم کا گرنا ہے. وہ ایک ایسا واقعہ تھا کہ وہ اس نے پورے ہندوستان کو ہلا دیا. اور مجھے لوگ شاید اسکول میں زیادہ پڑھا لکھے تھے, اسکول کے ٹیچر صاحب تھے, انہوں نے کہا اچھا تم بتاؤ ایٹم بم کیا چیز ہے. میں نے تو وہی اخباروں میں پڑھا تھا. تو میں نے کہا صاحب ایٹم بم ایک ایسا بم ہے کہ جب وہ گرتا ہے تو جس چیز کو چھوتا ہے وہ بھی ایٹم بم بن جاتی ہے. اور وہ میں نے چین ریئیکشن بتایا, وہ پھٹتا چلا جاتا ہے. تو ایٹم بم مطلب مجھے یہ فخر سمجھ رہے یا میری بدقسمتی کہ میں نے وہ دونوں ایٹم بم کا گرنا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. اور پھر 1947 کی آزادی. ایک بات میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں, 1946 سے پہلے جب 3 جون 1946 کو جب یا کسی وقت کو جون کا مہینہ تھا شاید, جب انگریزوں نے یہ اصولی طور پر مان لیا کہ پاکستان بنے گا, ہندو مسلم فسادات جو ہونے شروع ہوئے وہ اس کے بعد. اچھا ٹھیک. ہندو مسلم فسادات اس سے پہلے نہیں ہوئے, 1000 سالہ مسلم دور میں نہیں ہوئے, وہ اس کے بعد ہونا شروع ہوئے. اچھا, اب نقوی صاحب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ آبزرو کر رہے تھے, آپ
عملی پالیٹکس میں کب آپ نے کس زندگی کے کس حصے میں فیصلہ کیا کہ اب آپ نے پالیٹکس میں شامل ہو جانا ہے خود ایکٹیولی؟ میں 15 یا 16 سال کا تھا، وہ میں منٹو سرکل، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے منٹو سرکل ہائی اسکول میں پڑھتا تھا، جو بہت بڑا اسکول تھا، جو سر سید نے ایٹن، نہ صرف اس کی عمارت ایٹن کی طرح تھی، تو 1-2 اسکوائر مائل کی تھی، بلکہ اس کا کریکولم بھی ایٹن میں تھا. مجھے فخر حاصل ہے کہ میں وہاں 9th 10th وہاں سے پاس کیا، اور جو کچھ بھی میں آج ہوں وہ منٹو سرکل کی تعلیم کی وجہ سے. تو اس میں ایک دن وہاں پر جو وارڈن تھے ان کے ساتھ میں شطرنج کھیلا کرتا تھا، مجھے شطرنج اچھی آتی ہوگی تو وہ مجھے بلا کھلاتے تھے. تو شام کا وقت تھا، وہ وارڈن صاحب کا جو کمرہ تھا اس کے سامنے کچھ ایک پیٹیو سا بنا ہوا تھا، میں بیٹھا شطرنج کھیلا تھا کہ ایک دم ہنگامہ مچا، دروازے بند کرو، دروازے بند کرو، دروازے بند کرو. مگر دروازے بند کرتے 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 200 400 500 آدمی جو ہیں وہ اس جو چاروں طرف سے گھری ہوئی بلڈنگ تھی اس کے اندر آ گئے، اور وہ نعرے لگا رہے تھے انقلاب زندہ آباد، انقلاب زندہ آباد، تلنگانہ چلو، تلنگانہ چلو. ابھی تلنگانہ کا لفظ آپ سنے حیران رہ جائیں. اور میں یہ بات آپ سے کر رہا ہوں 1950-51 کی. ٹھیک. اب اس کے پیچھے ایک وجہ ہے جو اچھا بھائی، اس میں جو وہ ہجوم جو نعرے لگا رہا تھا وہ ہجوم بھی مختلف طرح کا تھا. یعنی اس میں کسان تھے، شہر کے آدمی تھے، یونیورسٹی کے لڑکے تھے شیروانی پہنے ہوئے، اور جو ان کا یونیورسٹی کا ڈریس، مکسڈ کراؤڈ تھا. ہاں. اور اس میں وہ باراسینی کالج، ایک ہندو کالج تھا جو شہر کا تھا، اس کے لڑکے بھی تھے. مطلب یو کین سی کہ دے آر ڈفرنٹ کائنڈ آف پیپل. اور وہ نعرے انہوں نے لگائے انقلاب زندہ آباد، یہ وہ. اور ایک نعرہ مجھے آج تک یاد ہے، گلی سڑی سرکار کو ایک ٹھوکر اور دو، گلی سڑی سرکار کو ایک ٹھوکر. تو جب وہ چلے گئے تو مسعود صاحب جو ہمارے وارڈن تھے وہ کانگریسی تھے، اور وہ کھدر کپڑے، اور کانگریسی حکومت آ چکی تھی. میں آپ سے بات 50-51 کی کر رہا ہوں، 47 میں. تو اس وقت ایک صاحب تھے، اسٹالن کا دور تھا، اور ایک آرگنائزیشن ہوتی تھی، اس کا نام تھا کومنٹرن. یہ مطلب مجھے اس وقت علم نہیں تھا، لیکن مجھے آپ کو اس کا پیچھے بتا رہا ہوں. میں نے تو کومنٹرن کا نام بعد میں سنا، 1-2 سال کے بعد. کومنٹرن کے معنی کمیونسٹ انٹرنیشنل، ساری دنیا کی کمیونسٹ پارٹیاں جو تھیں وہ اس کے اندر شامل تھیں. ٹھیک. اور اس کی ایک ہیڈ آفس تھا جو ماسکو میں تھا، اور اس کو جو اسٹالن اس کومنٹرن کو ذاتی طور پر، یعنی بولشوک پارٹی نہیں کرتی تھی سوویت یونین کی، اسٹالن ذاتی طور پر اس کومنٹرن کے چیئرمین تھے. ٹھیک. اور کمیونسٹ ان کا اس وقت پوری یہ تھا کہ ساری دنیا میں انقلاب لانا. تو اسٹالن کو نہ جانے کیوں یہ خیال ہوا، کیونکہ 49 کے اندر چائنا کا ریولوشن آ چکا تھا. ٹھیک. 2 سال کے بعد ہمارا ہندوستان اور پاکستان پہلے آزاد ہوئے، چائنا بعد میں. ماؤ زیتونگ کا دور شروع ہو گیا تھا، اس وقت ماؤ زیتونگ کا نام بھی آ گیا تھا. اور ظاہر اتنا بڑا واقعہ جیسے آج افغانستان کا واقعہ وہ تو اس سے 10 گنا کیا 100 گنا بڑا واقعہ تھا. چاند کا کی شکست اور یہ اور. جی. تو اس کومنٹرن نے یہ، اس میں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے بھی لوگ ہوں گے، کہا کہ یہ بہت اچھا وقت ہے کہ ہم ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیں. ٹھیک. ٹھیک. اس وقت تلنگانہ کے اندر، تلنگانہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھا، تلنگانہ صوبہ وہ ریاست حیدرآباد کا حصہ تھا. تو تلنگانہ میں کمیونسٹ بہت طاقت میں تھے، اور تلنگانہ میں جو موومنٹ آج چل رہا ہے نکسلائٹ، جو آج تلنگانہ سے شروع کر نیپال تک ہے، ٹھیک، وہ موومنٹ اس وقت انہوں نے وہاں پہ انقلاب کی جنگ لڑنا شروع کر دی تھی، باقاعدے عام اسٹرگل. اور ان کو خیال یہ تھا کہ اس وقت ہم قبضہ کر لیں گے تلنگانہ پہ تو نظام تو اسے روک نہیں پائے گا، جو واقع سے نہیں روک پا رہا. ٹھیک. اور انڈین آرمی وہاں آئے گی نہیں. ٹھیک. کیونکہ وہ اسٹریٹجیکلی بہت. ہاں وہ تھا. ٹھیک. تو میں اس سے کچھ متاثر ہوں. اور ایک ہمارے ٹیچر تھے، وہ کمیونسٹ تھے، وہ بولتے اس وقت جیل سے چھوٹ کے آئے تھے، وہ ہمیں انگریزی پڑھاتے تھے. تو وہ ان کی اس میں ایک کتاب کا نام تھا، آج بھی مجھے نام اس کا یاد ہے، ڈان آف فریڈم. ڈان آف فریڈم، ہاں، کسی انگریز کی لکھی تھی. تو اس میں ساری آزادی اور جنگ اور یہ اور ڈیموکریسی وغیرہ، اس میں کمیونزم کا بھی تھا. تو وہ ان کا پورا ٹوٹل اینگل جو تھا، ان کا نام سید محمد ٹونکی تھا، وہ کمیونسٹوں اور سوشلسٹوں کی طرف تھا.
تو میں ان سے بہت متاثر ہوا اور میں آج تک متاثر ہوں. اس تصویر میں بھی وہ ہیں جو میرا گروپ لگا ہوا. جی جی. تو میرا رجحان جو ہے وہ لیفٹزم کی طرف ہو گیا. اور آپ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر بن گئے. وہ میں آپ کو بتاؤں کمیونسٹ پارٹی کے ممبر اتنی آسانی سے نہیں بنتا. تو جب میں میٹرک پاس کر کے انٹر میں فرسٹ ایئر میں آیا تو وہ بھی یونیورسٹی میں آیا تو میں نے کمیونسٹ پارٹی میں کام کرنا 2 سال شروع کر دیا. اسکول کے زمانے سے شروع کر دیا. ممبر نہیں تھا وہ, پہلے ان کے ہوتا ہے سمپتھائزر اور پھر اس کے بعد یہ کینڈیڈیٹ ممبر. جب میں یونیورسٹی میں آیا تو انہوں نے مجھے کینڈیڈیٹ ممبر بنایا اور میں اتنا پرجوش تھا کہ میں نے اپنے آپ کو آفر کیا کہ میں تلنگانہ جا کے لڑوں گا. کیا بات کیا بات, زبردست. انہوں نے مجھے بلا کے دیکھا کہ ایک 17 برس کا لڑکا ہے, سوکھا بالکل, میں سوکھا دبلا پتلا 90 پاؤنڈ کا میرا وزن ہوگا. انہوں نے کہا بھائی یو آر ناٹ دیٹ بوائے, تم یہی. تو انہوں نے پھر مجھے وہ آگے بڑھایا. اب آپ یہ بتائیں کہ آپ کس سن میں پاکستان تشریف لائے؟ میں پاکستان 1955 5 فروری کو والد ہوا اور اس کی وجہ بہت سی مختلف تھیں, گھریلو بھی تھیں, ذاتی بھی تھیں, کچھ ہماری عاشقی کے بھی قصے تھے. اور ہمارے والد صاحب جو تھے انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ ہمیں نکال دیں. حالانکہ والد صاحب خود نہیں آئے زندگی بھر پاکستان. وہ کہتے تھے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی 1000 سال سے یہاں رہ رہے ہیں تو بلکہ حکومت کر رہے ہیں تو کیا ہندو ہمیں کھا گئے, جو اب کھا جائیں گے. اور پتھر اپنی جگہ بھاری ہوتا ہے. اور ہندوستان میں ابھی بھی دنیا کی سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن تو ہندوستان میں. ٹھیک. تو وہاں سے پھر وہ میں جب یہاں آنے لگا تو میں نے ذکر کیا اپنے دوستوں سے کہ میں پاکستان جانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں. پھر کمیونسٹ پارٹی نے میرا باقاعدہ پاکستان ٹرانسفر کر دیا. ٹھیک. اور مجھے کریڈینشیل دیا. آپ پوچھیں گے کریڈینشیل کیا ہوتے ہیں؟ جب ایک کمیونسٹ جو ہے اب اصل میں کمیونزم کا اگر میں بات کروں کمیونسٹ پارٹی بات کروں تو یہ تو خود ایک بڑا علم کا دیا ہوا, آپ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ میں بتاؤں کہ وہ کیسے تنظیم. لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی جاتا تھا تو اس کو جب مستقل تو اسے کریڈینشیل مطلب ایک کمیونسٹ جہاں اسے جانتا تھا وہ ایک کمیونسٹ کو جو وہاں اسے جانتا تھا اس کے لکھ کہتا تھا کہ یہ ہے اور اس کا یہ مطلب لیبل ہے. تو انہوں نے مجھے کریڈینشیل, ایک صاحب تھے ڈاکٹر حمدانی PhD تھے, آغا خانی تھے, کراچی میں رہتے تھے اور وہ کمیونسٹ تھے. اور وہ ایک ڈاکٹر صاحب جو PhD تھے جو کمیونسٹ تھے, ان کا نام ڈاکٹر مقبول تھا یا کیا, وہ ان کے جانے والے تھے. تو انہوں نے مجھے کریڈینشیل دی. تو میں Day 1 سے جب میں آیا اس وقت پاکستان میں سجاد ظہیر کمیونسٹ پارٹی, پاکستان کمیونسٹ پارٹی اس وقت تھی لیکن سب لوگ جیل میں تھے. اور سجاد ظہیر صاحب جو تھے وہ خود بھی جیل میں تھے. تو میں آیا اور میں آ کے اب آپ 2 واقعات میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جیل, پہلی جیل میں کیسے گیا. 1951 کے اندر لکھنؤ یونیورسٹی کا ایک موومنٹ شروع ہوا اور کانگریس نے اس کو کرش کیا کیونکہ ظاہر لیفٹسٹ موومنٹ تھا. تو ساری دنیا جو ہندوستان کی یونیورسٹیاں تھیں ان کے ڈیلیگیشن وہاں بھیجے گئے. وہ آتے تھے اور لکھنؤ یونیورسٹی میں جا کے ان کے ساتھ شامل ہوتے. تو علی گڑھ سے بھی ڈیلیگیشن گیا, چند لڑکیاں تھیں, چند لڑکے تو اس میں بھی تھا. تب تک لکھنؤ کی پولیس ہوشیار ہو چکی تھی. تو جیسے ہی ہم ریلوے پہ اترے نعرے لگاتے ہی وہ فوراً پکڑ کے تھانے میں بند کر دیا. رات بھر اولاد میں گزاری. صبح انہیں ٹرک میں بٹھایا اور دریا پار کر کے, گومتی پار کر کے, اور وہاں جمنا گومتی ہے کوئی دریا, اور کانپور میں چھوڑ دیا. نہ ہمارا پیسے نہ ہمارا کپڑے, اور پھر پتہ نہیں کیسے ہم چندہ بندہ کر کے دوبارہ علی گڑھ واپس آئے. 2 میں نے وہاں الیکشن میں بھی حصہ لیا. 1951-52 میں پہلے الیکشن ہوئے تھے تو وہ کمیونسٹ پارٹی کی طرف سے مجھے بھیجا گیا کمیونسٹ پارٹی کے الیکشن. ایک ہاتھرس کا الیکشن تھا, اس میں بانکے بہاری شرما صاحب تھے جو کمیونسٹ کینڈیڈیٹ تھے, اور ہاتھرس انڈسٹریل سٹی تھا. اور ایک کانپور کا الیکشن تھا, اس میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا سنت سنگھ یوسف. نام تھے تو وہ سکھ, نام تو سنت سنگھ تھا, لیکن جب وہ ان کی گرفتاری ہو رہی تھی کمیونسٹوں کی, جب وہ بغاوت کر رہے تھے اس زمانے میں, تو وہ
ایک مسجد میں گھس گئے، صافہ اڑا دیا، پھر ڈالی پھیلا لی اور وہ نماز پڑھنے لگے، تو وہ بچ گئے. پھر انہوں نے وہ مسجد میں جا کے جھاڑو دینا شروع کر دی، اور وہ آہستہ آہستہ ہوشیار آدمی تھے، وہ آہستہ آہستہ نہ صرف مؤذن بن گئے کہ امام بن گئے، باقی 3 سال جو ڈپریشن کا زمانہ تھا وہ انہوں نے مسجد میں، اور نام یوسف بن گئے، یوسف بن گئے، اور مولانا یوسف کہلاتے تھے. اچھا اچھا. جب وہ ڈپریشن ختم ہوا، الیکشن وغیرہ ہونا شروع ہوئے، تو پھر وہ ان کا. اب آپ مجھے یہ بتائیں نقوی صاحب کہ پہلی دفعہ کب آپ کو یہ خیال، یہ خواب، یہ آدرش آئے کہ آپ کو پاکستان کا وزیر اعظم، پرائم منسٹر بننے کا یہ شوق، خواب، یہ کب سے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی آدمی سیاست میں جائے، میں آج بھی حیران ہوتا ہوں کہ لوگ پولیٹیکل پارٹی میں داخل، جو بھی آدمی سیاست میں شامل ہو وہ اس کو اس لیے شامل ہونا چاہیے کہ میں آئی ول میک اے ڈفرینس، اور آئی ول میک اے ڈفرینس کام سے، اور جب میں اقتدار میں آؤں. ٹھیک ہے. اب اقتدار میں آیا تو کم از کم آپ منسٹر بنے. لیکن میرا خیال یہ کہ ہر آدمی کو جو سیاست پہلا ممبرشپ بنے کسی کو، تو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے پاکستان کا نہیں، میں نے پہلا خواب جو دیکھا وہ یہ دیکھا کہ میں ہندوستان کا پرائم منسٹر. اچھا اچھا، اوکے ٹھیک. اور میں 19 سال کی عمر میں آیا، اور جب میں نقل مکانی کر رہا تھا تو اس کا ایک واقعہ میں ضرور سنانا چاہتا ہوں کہ وہ امیگریشن میں یہ کیا ہوا. اور کیسے مجھے ہندوستان سے اتنی شدید نفرت ہوئی کہ اس کے بعد میں 25 سال کے بعد ماں کے انتقال کے بعد ہندوستان گیا. تو ایک ٹرین میں بیٹھے اور ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو لیاقت نہرو پیکٹ کہلاتا ہے جی. اس میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا کہ 10 سال تک ایک اسٹیشن ہم ایسٹ پاکستان میں اور ایک اسٹیشن ہم ویسٹ پاکستان میں ایسا چھوڑیں گے کہ جتنے ہندو اور سکھ پاکستان سے جانا چاہیں تو بغیر پاسپورٹ کے، بغیر روک ٹوک کے ٹھیک نکلنے دیا جائے. ٹھیک. اور مسلمان جو ہیں، صرف مسلمان، کوئی ہندو نہیں آ سکتا تھا پاکستان. ٹھیک. جتنے مسلمان آنا چاہیں تو ان سے بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہوئی، بس آپ جاؤ. ٹھیک. تو وہ ایک ریلوے ٹرین آتی تھی راجستھان کی، وہ آتی تھی میرپور خاص تک جے پور سے چل کے. تو وہ آخری اسٹیشن ہندوستان کا تھا اس کا مونا باؤ، اور اس کے بعد وہ ٹرین آگے جاتی تھی، اور اس کے بعد پہلا اسٹیشن کوئی 15 16 17 میل کے بعد آتا تھا کھوکھرا پار. ٹھیک. آپ نے کھوکھرا پار کا نام سنا جی ہوگا. جی. مونا باؤ میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو خیر ہم رات مونا باؤ رات کو پہنچے ٹرین سے، ہمارے جب میں اکیلا ہی تھا. تو صبح جب لائن لگی، ظاہر ہے راجستھان اور سندھ کا تھر کا صحرا ٹھیک. وہ ہے. تو صبح جب لائن لگی، صبح انہوں نے ایک آدمی نے آ کے کہا کہ بھائی لائن میں کھڑے ہو. لڑکیاں بھی تھیں، بچیاں بھی تھیں، پورے خاندان بھی تھے، بڈھے بھی تھے، میرے جیسے لڑکے بھی تھے، اکیلے بھی تھے. اور وہاں پر اس پہ صرف اور صرف انڈین آرمی تھی. ٹھیک. کوئی پولیس والا آدمی تھا، انڈین آرمی کے کنٹرول میں تھا، کیونکہ پوسٹ تھی. ہم لوگ دیکھ رہے تھے. جب لائن میں لگے تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کے کہا، پولیس والا، وہ فوج والا، کوئی آدمی ایسا ہے جو اردو جانتا ہو، ہندی جانتا ہو، انگریزی جانتا ہو؟ ہم نے ہاتھ اٹھا دیا. وہ ہمیں اندر ایک خیمے میں لے گیا. اندر خیمے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا وردی پہنے ہوئے، سیکنڈ لیفٹیننٹ، جو مجھ سے شاید 2-3 سال بڑا ہوگا. میں 19 سال کا تھا، کوئی 22-23 سال کا. تو اس نے اٹھ کے مجھ سے ہاتھ ملایا. خوش شکل آدمی تھا، میں بھی بری شکل کا نہیں تھا. بیٹھ گیا. اس نے میرا نام پوچھا، تو پوچھ کے کہا آپ اردو، ہندی، انگریزی تینوں آتے ہیں؟ تو میں نے کہا تو اس نے مجھے 3 رجسٹر دے دیے کہ جو میں سوال جواب کروں تو وہ آپ ان 3 زبان میں ہیں لکھیں. میں نے کہا جی اچھا. اور برابر میں کرسی بٹھا لیے. اور ناؤ از بیکم مائی چما، جیسے میں. اب ایک آدمی اندر آتا تھا تو پولیس والا، وہ فوج والا ایک لکھا تھا، وہ اندر آدمی اگر خاندان ہے تو خاندان والا ایک وہ پوچھتا تھا. اس وقت وہ لڑکا بالکل ایک دم اس کی آنکھیں چڑھ جاتی تھی، سور کی طرف، ہندو لڑکا تھا. وہ پوچھتا تیرا نام؟ مجھے آج تک اس کی آواز یاد ہے. تو آپ نے کہا کہ سہیل، خالد سہیل. تیرے باپ کا نام؟ تو آپ نے باپ کا نام بتایا. کیا کرتا ہے؟ میں ڈاکٹر. بھاگ یہاں سے.
اور اسی وقت دھکا مار کے وہ جو پولیس والا تھا اس کو دوسرے دروازے سے نکال دیتا. اچھا خیر وہ دوپہر کا وقت ہوا, اس نے کھانا منگایا, میں نے بھی کھانا کھایا, اس سے آیا وہ پانی چائے یہ وہ باتیں ہونے لگی لڑکیوں کی اس کی مطلب وہی فرینڈ. کچھ دیر کے بعد اس آدمی نے کوئی دوپہر کے 12-1 بجے اس کے کان میں کچھ کہا تو اس نے کہا اب آپ بھی جا کے لائن میں لگ جائیں. مطلب میں بھی جا کے لائن میں. جب میں اندر گھسا اس نے مجھے اس طرح کر کے دیکھا, اب وہ بالکل بھول گیا کہ 5 گھنٹے میں اس کے ساتھ بیٹھا چائے پانی یہ کرتا رہا ہوں یہ 4 گھنٹے. اس نے مجھے دیکھا دیکھ کے کہا تیرا نام؟ میں نے کہا انور عباس نقوی. تیرے باپ کا نام؟ میں نے کہا غلام عباس نقوی. کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا پڑھتا ہوں. اس نے کہا چل بھاگ یہاں سے. مجھے سپاہی نے دھکا دے کے باہر کر دیا. تو ویسے یہ جب سلوک ہو رہا تھا سب کے ساتھ تو آئی کوڈ انڈرسٹینڈ کہ بھائی یہ آدمی بھگوڑے ہیں. وہ کہتا بھی تھا لاؤ بھگوڑوں کو اندر لاؤ. تو ظاہر ہم پاکستان سے انڈیا چھوڑ کر پاکستان آ رہے تھے تو وہ لیکن میں یہ اس کی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ جو میرا ہم عمر ہے تقریباً میرا اتنی دوستی سے باتیں کر رہا ہے وہ اس طرح. اس کے بعد سے مجھے ہندوستان سے جو محبت تھی وہ ایک دم جیسے ایسا ہوا جیسے کسی نے چاقو سے کاٹ دیا. اچھا وہ بیچ میں 17 میل کا فاصلہ تھا مونا باؤ سے لے کے کھوکھرا پار تک. وہ پٹری موجود تھی لیکن کوئی ٹرین نہیں چلتی تھی اس پہ اور کوئی ٹرین نہیں کوئی بس نہیں تھی. تو وہ دوپہر تھر کا رہا تھا لیکن اتفاق میں سردی میں زمانے میں گیا تھا کیونکہ فروری میں آیا تو فروری کا مہینہ تھا. تو لوگ پیدل چلتے تھے صرف سامان لادنے کے لیے اور بچے عورتیں اور بٹھانے کے لیے اونٹ تھے. تو وہ اس کے بعد ہم کھوکھرا پار آ گئے اور یہاں بھی ہمیں ایک رات گزارنی پڑی اور پھر صبح یہاں بھی ہمیں ایک خیمے میں لے جایا گیا. اور اس سے پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا, میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچھا آپ ہندوستان جا رہے ہیں؟ اور ہندوستان جا میں کہ جی ہاں. آپ کو معلوم ہوگا نا کہ یہاں فوج کے اڈے کہاں کہاں ہیں؟ میں نے کہا بھائی ابھی تو آیا ہوں تو جب معلوم ہوں گے تو آپ کو بتا دوں. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان اور ہندوستان قیام کے دوران آپ کن کن سیاسی اور نظریاتی شخصیات سے ملے اور کس شخصیت سے آپ سب سے زیادہ امپریس ہوئے اور انسپائر ہوئے؟ یہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں مگر میں اب ذرا سا یہ بھی بتاؤں کہ میں جب پاکستان میں آیا تو سب سے زیادہ مجھے خوشی کس بات پہ, وہ ایک عجیب و غریب بات ہے. جب میں پاکستان آیا تو میں نے جو یہ بیت الخلاء ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوا تھا موٹا موٹا اردو میں بیت الخلاء اردو میں, اور ہندوستان کے والے جو تھے ریلوے اسٹیشن کے اس پہ لکھا تھا ٹٹی گھر ہندی میں. مجھے بیت الخلاء دیکھ کر اتنی خوشی ہوئی. جی میں ہندوستان میں جب میں نے آپ سے ذکر کیا نا میں کمیونسٹ پارٹی میں تھا تو پتہ نہیں کیوں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ میں بریلینٹ ہوں اور میں کام بہت کرتا تھا اور انہوں نے مجھے جب میں یونیورسٹی کے زمانے تھا مجھے ہول ٹائمر بھی بنا دیا تھا اور جو بھی وہ کر سکتے تھے مجھے انہوں نے کیا. تو مجھے وہ دہلی میں ہیڈ آفس میں بلاتے تھے. تو اس زمانے میں جنرل سیکرٹری جنرل جو تھے ان کا نام تھا بی ٹی آر کہتے تھے بی ٹی رندھیوے اور وہ شدت پسند تھے ایکسٹریمسٹ تھے. اس کے بعد پھر جو دوسرے آئے وہ آئے ای ایم ایس نمبودلی پد, وہ کیرلا کے تھے اور بعد میں وہ کیرلا کے چیف منسٹر بھی بنے اور بہت ہگلے تھے اور بہت ہی. اور ایک جو میں جا کے مختلف آقات مطلب ظاہر میں وہ بڑے لیڈر تھے, میں ایک مگر وہ بہت محبت سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا. تو ایک میں اجے گھوش سے ملا جو اجے گھوش بعد میں پی ٹی آر کے بعد اجے گھوش جنرل سیکرٹری ہو گیا غالباً. اور ایک میں آپ نے نام سنا ہوگا ایسے ڈانگے جو بہت بڑے لیڈر تھے اس کے کیا کہتے ہیں بمبئی کے پورے ساری کمیونسٹ سے. اور ایک میں ہریندر مکھرجی سے ملا جو آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے تھے اور بنگال کی کمیونسٹ پارٹی کے چیف تھے. بعد میں بنگال میں 18-20 سال کمیونسٹوں کی حکومت گئی ہندوستانی بنگال میں. تو اس کے علاوہ میں گاندھی جی سے کبھی نہیں ملا, جناح صاحب سے مسلم لیگ کے کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, نہ سروجی نائیڈو سے ملا اور ان لوگوں سے ملنا مجھے یاد ہے.
ہندوستان میں جب میں پاکستان جب میں آیا تو جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا تو کمیونسٹ پارٹی کے مختلف فرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک جس میں وہ لوگوں کو اپنے انڈکٹ کرتے ہیں، جسے انفلٹریٹر کہتے ہیں، ٹھیک وہ انڈکٹ کرتے ہیں. تو تحریک ہوتی ہے، جیسے حیدرآباد جتوئی کی تحریک تھی، ہاری تحریک، تو اس میں بھیجے گئے کمیونسٹ لڑکے ہندوستان سے، اور جنہیں وڈیروں نے مروا دیا. یہ کمال کی بات ہے، وڈیروں نے چن چن کر مروا دیا. اس کے بعد مزدور تحریک تھی، اس میں اسٹوڈنٹ تحریک تھی جس میں آپ نے نام سنا ہوگا معراج محمد خان کا، ڈاکٹر سرور کا اور فتح آپ کا، یہ اسٹوڈنٹ تحریک میں تھے. اور ریلوے میں جو پرانے وہ تو لاہوری تھے مرزا صاحب، تو باقی جو لاہور لوگ آئے ہوں گے ان کو وہ ریلوے کی تحریک جو تھی اس میں مجھ کو انہوں نے اسٹوڈنٹ تحریک میں اس میں کہیں مجھ کو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی میں انڈکٹ کیا. ٹھیک. تو اس وقت لیفٹسٹ پارٹی ایک بنائی جا رہی تھی، اس کا نام تھا مسلم جہاں عوامی لیگ، حسین شہید سہروردی کی پارٹی. کیونکہ جب پاکستان بنا تو کوئی اپوزیشن پارٹی تھی ہی نہیں. ٹھیک. اپوزیشن پارٹی میں صرف 2 آدمی تھے جو کہ جن کو انڈین نیشنل کانگریس کے تھے، ٹھیک. اور وہ انہوں نے فوراً ریزائن کیا اور چلے گئے. تو انہوں نے وہ ایک اپوزیشن پارٹی بنائی، اس کا نام تھا جناح عوامی مسلم لیگ. پھر بعد میں پہلے جناح ڈراپ ہوا، پھر مسلم ڈراپ ہوا، بعد میں جب میں آیا تھا تو خالی عوامی لیگ تھی. ٹھیک. اس سے پہلے جگتو فرنٹ جو تھا جو ایسٹ پاکستان میں بنا تھا، اور جو ایسٹ پاکستان کا الیکشن ہوا تھا صوبائی، وہ جگتو فرنٹ 99% جیت گیا تھا اور مسلم لیگ کو ٹوٹل شکست دی تھی. ٹھیک. صرف مسلم لیگ کے نور الامین جیتے تھے. ٹھیک. تو لیفٹ جو تھا وہ قابو میں تو آ رہا تھا اور عوامی لیگ اس کا فیس تھا. تو مجھے انہوں نے عوامی لیگ میں انڈکٹ کیا. ٹھیک. آج کی زبان میں انفلٹریٹ کیا. ٹھیک. 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 تو جب اب میں وہاں انڈکٹ ہوا تو اب میں وہاں پہ ایک آرڈنری بنا، تو مجھے وقت لگتا جانے میں پہنچانے میں، لیکن یہ کہ جو کام کر رہے تھے وہ ان کا نام تھا عزیز اللہ نام تھا ان کا، مہاجر تھے وہ، ان کمیونسٹوں کے انچارج تھے جو عوامی لیگ کراچی میں کام کر رہے تھے. تو ود ان 1 year مے بی ود ان 1 or 2-3 months ٹھیک. تو انہوں نے یہ مینیج کیا کہ میں عوامی لیگ کا سینٹرل آفس، کراچی کیپٹل تھا تو ہر پارٹی کا سینٹرل آفس کراچی میں ہوا کرتا تھا. ٹھیک. تو میں عوامی لیگ کے مرکزی دفتر کا آنریری آفس سیکرٹری ہو گیا. بہت. اب میں اس جگہ بیٹھ گیا آ کے جا کر، اور پھر میں نے چونکہ میں اکیلا آدمی تھا، اکیلے ہی آیا تھا پاکستان، میرا کوئی خاندان تو نہیں آیا تھا، اس میں چھوٹا بھائی تھا وہ اپنا انڈیپینڈنٹ تھا، تو میں وہیں سونے بھی لگا، میرا گھر بھی ہو گیا. ٹھیک. تو میری ایک اہمیت ہو گئی. اب ہر آدمی مجھے جاننے لگا کہ میں آفس سیکرٹری ہوں. پھر مجھے انہوں نے سینٹرل کمیٹی، ان سے کہا، سہروردی صاحب سے کہا گیا کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب بات ہے، سینٹرل کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے اور سینٹرل آفس کا آفس سیکرٹری نہیں ہوتا ہے. تو اس نے کہا بھئی ایسی تو کوئی گنجائش نہیں، لیکن آدمی ہوشیار تھے. میری ان سے بہت کافی ملاقات رہی ہے، وہ میں حسین، مجھے یہ فخر ہے کہ میں نے حسین شہید سہروردی کو ایسے دیکھ کے باتیں کی جیسے آپ سے باتیں کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں اس کو، جب مجھ سے ملاقات کی جب ملاقات کی، انہوں نے نہیں اس کو تو یار یہ تو ان کا غلبہ سے quite vocal, we'll take him as a youth head. ٹھیک. تو میں وہ عوامی لیگ کی، اور عوامی لیگ 1957 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت حکومت میں آ چکی تھی، سہروردی پرائم منسٹر تھے. ٹھیک. تو میں 20 سال کی عمر میں یا 21 سال کی عمر میں ایک رولنگ پارٹی کا وہ ہو گیا، یوتھ ریپ ہو گیا. اور میرے ساتھ مجیب الرحمان اور باشانی صاحب اور دوسرے لوگ، حلیم جو تھے، عبدالحلیم، وہ ایسے بیٹھ کے باتیں کرتے تھے جیسے کہ میں. اور چونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، میرے بعد جو چھوٹا آدمی تھا وہ مجیب الرحمان تھا، وہ مجھ سے 10-12 سال بڑا تھا. اچھا. اب مجیب الرحمان کی بات میں آپ آ گئی ہے، اس وقت تک تو ظاہر ہے کوئی بنگلہ دیش بننے کا کوئی سوال نہیں تھا نہ اس کا. صرف میں یہ آپ کو اپنے ذاتی تاثر میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ نہایت ہی محب وطن پاکستان، نہایت ہی محب وطن پاکستان. اور یہ میرا ایمان، عقیدہ یا سوچ ہے کہ جس وقت ایسٹ پاکستان ٹوٹ گیا تھا اور مجیب الرحمان وہاں جیل میں سے نکال کے بھٹو سامنے نکالا 1971 میں، اگر مجیب الرحمان سے وہ اس وقت کہتے کہ ہندوستان نے فوجی قبضہ کر لیا، ہماری فوج کی شکست ہو چکی ہے،
تو مجیب الرحمان یہ کہتا ہے کہ یہ سب بکواس ہے, تم مجھے پرائم منسٹر مانو اور میں ابھی پوری سب اس کو ختم کر دیتا ہوں. ٹھیک. لیکن بھٹو صاحب نے یہ کیا کہ اس کو وہاں نہیں بھیجا, اس کو جہاز میں بٹھا کے لندن بھیجا, جہاں پہ کہ سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ بنگلہ دیشی جو لوگ تھے وہ ان کے قبضے میں آ گئے. اور ابھی ایک ویڈیو ایک صاحب کی آئی ہے جو اس پولیس والے کی جس نے مجیب الرحمان کا انٹرویو لیا, باتیں سنی تھی, تو وہ کہتا ہے کہ مجیب الرحمان کو جب بھٹو صاحب نے بتایا کہ پاکستان ٹوٹ گیا ہے تو مجیب الرحمان نماز پڑھتا تھا اور نماز پڑھتے میں سر مارتا تھا اس کے اوپر اور رو رو کے کہتا تھا بنگالی کے اندر کہ یا اللہ یہ کیا ہوا, یا اللہ یہ کیا ہوا. لیکن اس کو یہ موقع نہیں دیا گیا بعد میں کہ اس رونگ کو وہ تو مگر اس زمانے میں بھی ایک بات ہم نے دیکھی کہ سہروردی بہت چاہتے تھے کہ وہ مرکز میں آ جائیں. جب فیڈرل گورنمنٹ بنی تو اس میں عوامی لیگ کے منسٹر تھے, تو وہی چاہتے تھے کہ وہ مرکز میں آ جائیں. لیکن وہ اس وقت جنرل سیکرٹری تھے ایسٹ پاکستان کے عوامی لیگ کے, اس وقت وہ کہلاتی تھی ایسٹ بنگال, ایسٹ پاکستان کہلاتی تھی ایسٹ بنگال. ہاں نہیں, سن 56 کے آئین کے بنے, میں نے سن 56 کے آئین کے میں کام کیا ہے. مخلوط انتخاب اور جداگانہ انتخاب کے مسئلے بہت جھگڑے ہوئے ہیں. تو ایک میں نے ان کو سہروردی صاحب کو دیکھا, مجیب الرحمان کو دیکھا, عبدالحمید بھاشانی کو دیکھا, اور بعد میں نے جب میں عوامی لیگ سے ہٹ گیا تو بلکہ عوامی لیگ چینج ہو گئی تو میں نے نور الامین کو دیکھا اور مولانا نوابزادہ نصر اللہ خان کے ساتھ میں نے 10-11 سال کام کیا, ان سے دیکھا. اور اگر آپ جب پوچھ رہے کہ میں سب سے زیادہ متاثر کس سے ہوا, جی تو ان کا جو متاثر کن بات تھی جو سہروردی صاحب کی, وہ اس وقت اتنے بڑے لیڈر تھے. جیسے مجھ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ جناح, کیونکہ جناح صاحب کا تو نمبر 2 تھے, وہ پاکستان بنتے وقت بنگال کے پرائم منسٹر تھے, متحدہ بنگال کے. تو وہ میں ان سے کہوں گا وہ محبت بہت کرتے تھے. اپنی بیٹی سے انہوں نے کہہ رکھا تھا, جب کبھی وہاں لکھم ہاؤس تھا ان کے گھر کا نام, وہاں پہ لسبیلہ پر, تو انہوں نے کہا تھا بیٹی جب ہی آدمی آئے, لڑکا ہے, اسے کھانا کھلایا. اچھا, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ بہت خیال رکھتے ہیں اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں ہمیشہ بھوکے ہوتے ہیں. لیکن متاثر میں سب سے زیادہ ہوا نوابزادہ صاحب. اچھا. اور وہ بدھ بھی کیسے ٹوٹا وہ میں بتاؤں گا. میں نوابزادہ صاحب کو, حالانکہ نوابزادہ نصر اللہ خان, تو میں ان کی پارٹی میں کیسے پہنچا, ہوا یہ کہ جب وہ عوامی لیگ ٹوٹ گئی, وہ 6 نکاتی عوامی لیگ ہو گئی, 8 نکاتی عوامی لیگ ہو گئی, پھر عوامی لیگ کا دوسرا وہ شروع ہوا دور. جب وہ تو اس وقت انہوں نے پارٹی بنائی جس میں محمود علی تھے, یہ بنگالی 2 بڑے لیڈر تھے, محمود علی اور نور الامین. اور صرف بنگال کے الیکشن میں یہی 2 آدمی جیتے تھے جو نان عوامی لیڈر تھے, نان 6 نکاتی عوامی لیڈر. تو یہاں کی عوامی, تو وہ پھر ہم لوگوں نے مل کے ایک پارٹی بنائی, اس کا نام تھا پاکستان جمہوری پارٹی, جو PDP کہلاتی ہے. تو پھر میں PDP میں آ گیا. اچھا, کمیونسٹ پارٹی سے میرا واسطہ ٹوٹ گیا, تو وہ میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں. جب میں یونیورسٹی میں MA میں پڑھ رہا تھا, تو اس وقت کمیونسٹ پارٹی میں جو لوگ تھے لیڈر سندھ کے, سجاد ہی تو جیل میں تھے, ان سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی. میں جیل سے ہی ان کو پاکستان سے نکال در بدر کر دیا, ہندوستان کے بارڈر جا کے چھوڑ دیا گیا. سوبو گیان چندانی, شاید آپ نے نام سنا ہو, وہ سندھ کے لیڈر تھے کمیونسٹ پارٹی کے. حیدرآباد ریتوئی بہت بڑے لیڈر تھے, وہ ہاری, لیکن جو پارٹی کو چلاتے تھے 2 آدمی چلاتے تھے, سوبو گیان چندانی اور کوہومل. تو اس وقت سندھ کمیونسٹ پارٹی, سرحد کی کمیونسٹ پارٹی میں افضل بنگش تھے, مرزا ابراہیم اور میاں افتخار الدین وہاں کے تھے, کیا کہتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ راولپنڈی کانسپریسی کیس کے اندر فیض صاحب گرفتار ہوئے, عطا اللہ پوشنی گرفتار ہوئے, میں جنرل اکبر. تو وہ کمیونسٹوں نے ایک ٹرائی کی تھی پاکستان پر قبضہ کرنے کی, لیاقت علی خان کے زمانے میں ٹرائی کی تھی. تو وہ تو کھل گیا اور وہ سب پکڑے گئے, اور ہم زندہ نامہ کے اس لیے رہنے منت ہے کہ فیض صاحب جیل میں تھے. تو اس وقت یہ جو مہاجر مسئلہ تھا یہ ان آفرنگ تھا,
اور میں آپ سے بات ہی کر رہا ہوں ایوب خان کے ماشاء اللہ کے پہلے کی. تو میں نے 50-60 صفحے لکھے ایک، اور میں نے وہ ان کو پیش کیے سندھ کی کمیونسٹ پارٹی کی جو سینٹرل کمیٹی تھی، سندھ کمیونسٹ پارٹی کی، اس کا میں بھی ممبر تھا سینٹرل کمیٹی کا ان کی. تو میں نے وہ پیش کیا، اور میرے بھی اس میں تھیوری یہ تھی کہ سندھ کے اندر ایک نئی وہ بن رہی ہے قومیت. جو آئے ہیں ہندوستان سے مائنورٹی پروونسز کے لوگ، ٹھیک ہے، یعنی پنجابیوں کو چھوڑ کر، ٹھیک، اور بنگالیوں کو چھوڑ کر، جو بنگالی بن گئے، باقی جو پاکستان میں جو لوگ آئے ہیں ہندوستان سے وہ مختلف لوگ ہیں، ٹھیک، چاہے وہ کیرلا کے ہوں چاہے وہ کہیں کے ہوں. تو وہ ایک نئی قومیت بن رہی ہے جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں. تو میں نے اس میں کہا کہ یہ ایک نئی قومیت ہے. اور اسٹالن نے ایک کتاب لکھی تھی بہت مشہور جو کمیونسٹوں کے لیے بڑی وہ تھی، اس کا نام تھا کہ قوم اور قومیت ہے، اس کو نیشن اور نیشنلٹیز، وہ اس کی اسٹالن کی بڑی مشہور کتاب مانی جاتی ہے. اس سے میں نے کوٹیشنز دیے تھے. ٹھیک. تو میں نے کہا کہ یہ ایک نئی قومیت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ابھی سے سنبھالیں. ٹھیک ٹھیک. تو وہ جناب سندھی کمیونسٹوں کے تو آگ لگے، ارے وہ تو جناب پچھلے کودے، انہوں نے تو مجھے وہیں پہ تقریباً مارا نہیں. اور ان کا اچھا کامریڈ آپ ایسا کریں، آپ جائیں میٹنگ سے یہ رکھیں، ہم بات کریں گے، ہم آپس میں بات کریں گے. تو اس میں عزیز اللہ وغیرہ تھے، انہوں نے بعد میں بتایا. دوسرے لوگ جو وہ بھی تھے جو بیچارے مارے گئے، کیا نام تھا ان کا، ناصر، آپ نے نام سنا ہو، جو ایوب خان نے مروا دیا لاہور کے حکومت خانے میں، لاہور کون ہے قلعہ، جی لاہور لال قلعہ، کیا نام تھا ان کا، ناصر، حسن ناصر. مجھے یاد ہے کہ وہ ایک رات میرے گھر آ کے اچھا چھپے تھے. اور اچھا، اب آپ وہ بتائیں، آپ جب الیکشن میں آپ نے حصہ لیا؟ الیکشن میں نے حصہ لیا، جب الیکشن میں نے پہلی مرتبہ جب حصہ لیا تو وہ پی این اے کی تحریک تھی. ٹھیک. تو پی این اے کی تحریک میں چونکہ نصر اللہ خان صاحب کی پارٹی اس میں تھی، اور مجھے بھٹو صاحب سے، میں بھٹو صاحب کو پہچان گیا تھا کہ یہ آدمی، اس کی جو اینٹی سرمایہ داری ہے وہ ایک مزدور کی اینٹی سرمایہ داری یا مڈل کلاس کی اینٹی سرمایہ داری نہیں ہے، ایک وڈیرے کی اینٹی سرمایہ داری ہے. سارا بنیا کا بچہ یہ آج ہمارے سامنے بیٹھ گیا، فیکٹری بنا لیا. وہ وڈیرے تھے وڈیرے ہی رہے. میری ان سے 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، میں انہیں 1 to 1 تو نہیں کہوں گا، لیکن میں ان کو پہچان گیا تھا. اور مجھ کو بڑا قلق تھا کہ انہوں نے اس پاکستان کو توڑوا دیا. ٹھیک ٹھیک. میں اس بات کا قائل ہوں کہ اس میں سزا نہیں رہنی چاہیے تھی، لیکن ان کو ملک توڑوانے میں کس سلسلے میں ضرور پھانسی کی سزا دینی چاہیے. ٹھیک. اور ایک دلچسپ واقعہ یہ بتا دوں کہ وہ بیچارے کو پھانسی نہیں ہوتی، انہوں نے ایک قانون کو چینج کیا حکومت پاکستان کی. میں لائر بھی ہوں اس لیے بتائیے، لو کا پہلو بتا رہا ہوں آپ کو. اس سے پہلے قانون یہ تھا کہ ایڈنگ اور ایبیٹنگ کی سزا کمیشننگ کے برابر نہیں تھی. ٹھیک. مثلا آپ نے مجھے بھڑکایا کہ کسی کو میں قتل کر دوں، جا کے میں نے قتل کر دیا تو مجھے تو پھانسی ہوتی، آپ کو سزا پھانسی کی نہیں ہوتی. سمجھ گئے. تو بھٹو صاحب نے چونکہ ان کو گرفتار کیا ہوا تھا ولی خان کو حیات محمد شیرپاؤ کے قتل کے الزام میں، ٹھیک. تو ان کا ظاہر ہے وہ حیات محمد شیرپاؤ یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ ولی خان نے خود قتل کیا. ٹھیک. انہوں نے چینج کروا دیا قانون. ٹھیک. اور یہ سزا کروا دی کہ ایڈنگ ایبیٹنگ کی بھی وہی سزا ہوگی جو کمیشننگ کی سزا ہے. اس میں وہ خود پھنس گئے بعد میں، اس میں ان کو اب وہ اس چکر میں پھانسی پا گئے. خود آپ اپنے دام میں صیاد آ گئے. خود اپنا مطلب جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے نا، وہ اس کنویں میں خود گرتا ہے. ٹھیک. ورنہ ان کو سزا ہو جاتی ہے، مطلب سزا عمر قید وغیرہ. خیر، تو نواب زادہ، آپ اپنے الیکشن کی بات کریں. میں الیکشن کی بات کر رہا تھا. تو پی این اے میں نے بہت کام کیا، اور پی این اے کا میں کراچی کا نمبر 2 لیڈر تھا. ٹھیک. جو میں پی این اے کا موومنٹ چلا تھا. ٹھیک. پاکستان، اس کا کیا نام تھا، پاکستان قومی اتحاد، 9 ستارے. میں کبھی بھی کوئی بہت بڑا لیڈر نہیں رہا، لیکن میں ہر بڑے لیڈر کے نیچے ایک چھوٹے بڑے لیڈروں کی تحریک کی ہے
ٹھیک پروونشل لیڈرز کی جن سے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں. ٹھیک مطلب ایک لیڈر تو جا کے ورکر سے نہیں کہتا نا کہ پلاٹ میں تم جلوس نکالو. ایک لیڈر تو ایک آدمی سے کہتا ہے کہ یار اس شہر میں وٹوی میں ڈاکٹر خالد سہیل سے, ٹھیک سمجھ. پھر ڈاکٹر خالد سہیل کے نیچے. تو وہ میں سندھ و کراچی کے حد تک نمبر 2 جس پارٹی میں بھی رہا وہ نمبر 2 رہا اس میں رہا کے جہاں. تو پی این اے الیکشن جیت گئی. جہاں میں رہتا تھا وہاں اصغر خان تھے. جب وہ سارا یہ معاملہ ہو گیا اور ماشاء اللہ لگ گیا, وہ مطلب بھٹو صاحب گرفتار ہو گئے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو اس نے ضیاءالحق نے طے کہا تھا کہ میں دوبارہ الیکشن کراؤں گا. تو اس میں پھر وہ الیکشن, اس وقت تک اصغر خان پی این اے چھوڑ چکے تھے. اچھا, بلکہ وہ اصغر خان صاحب نے ہی ماشاء اللہ لگوانے میں کام کیا, کیونکہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا. انہوں نے بھٹو صاحب کو, لیکن انہوں نے فوج کو یقین دلا دیا کہ میں ایگریمنٹ نہیں ہونے دوں گا. آدمی فوجی سے ظاہر کر, فوجی سے اچھا ہوا کہ وہ نہیں موجود ہیں طریقے سکرال والے صاحب. تو اب جب دوبارہ الیکشن ہوئے 78 میں الیکشن شروع ہوئے, تو پی این اے کا میں نمائندہ, اچھا, تو انہوں نے مجھے چنا پی این اے, اور وہ سب فائل ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کیونکہ اس نے 90 دن میں الیکشن کرانے کے لیے کہا تھا. میں 99% الیکشن جیت جاتا, کیونکہ اصغر خان وہاں سے جیتے تھے. اور پی این اے کا پورا بنس روڈ اور لالو کھیت اور یہ سب پیر کالونی سب بنس پی این اے کا علاقہ تھا. لیکن جناب انہوں نے ضیاءالحق صاحب نے عین وقت پہ وہ الیکشن کینسل کر دیا, تو میں نہیں بن پایا. دوسری مرتبہ پھر میں نے الیکشن لڑا 1985 میں, نان پارٹی الیکشن تھا یہ, جس میں جنیجو صاحب پرائم منسٹر بنے. تو اس میں پھر میں اپنی پارٹی نے مجھے نامزد کیا. اب وہاں جج کے سامنے حاضر ہوئے. جج نے کہا آپ حلف اٹھائیں, سب سے وہ لیتے تھے حلف اٹھائیں کہ آپ کسی پارٹی کے ممبر نہیں ہیں. جب میرا نمبر آیا تو مجھ سے کہا کہ آپ حلف اٹھائیں. اب میں خود وکیل تھا اس وقت. میں نے کہا جناب میں تو ممبر ہوں پارٹی کا. انہوں نے کہا کس پارٹی کے ممبر ہے؟ میں تو پی ڈی پی کا ممبر ہوں. تو میرے پاس ابھی بھی کہیں کاغذ میں پڑا ہوگا, انہوں نے لکھا کہ چونکہ یہ پی ڈی پی کا ممبر ہے اس کا منسوخ ورنہ میں وہاں سے جیت جاتا. اور میں وہ بات نہ بھول گیا آپ کو کمیونسٹ پارٹی نے کیسے نکالا. تو مجھے خوش قسمتی میری ہوئی کہ 1958 کا ماشاء اللہ وہ لگنے سے پہلے سندھ کمیونسٹ پارٹی نے مجھ کو نکالا. کیونکہ یہ مہاجر شوونسٹ ہے, ان کے الفاظ سے مہاجر شوونسٹ ہے. ان کو یہ بات بھی نہیں پتا تھا کہ کسی مہاجر شوونسٹ ان کو بعد میں واسطہ پڑے گا الطاف کی شکل میں. اب ہم تیسرا الیکشن بھی لڑا. جی اچھا ٹھیک ہے, بتا دیں. پھر وہ 88 کا میں نے الیکشن لڑا. اچھا ٹھیک. اور اس نے مجھے 88 کا الیکشن میں تو صورتحال سے یہ ہوئی تھی کہ میری بیوی نے بھی میرے خلاف ووٹ دیا, کیونکہ اس وقت تک پورے کراچی پہ اور سندھ پہ الطاف حسین کا اتنا غلبہ ہو چکا تھا. اس غلبے کی وجوہات الگ ہیں, وہ ضیاءالحق کے پروردہ تھے. انہوں نے ایک رات میں اس کو لیڈر بنا, ایک رات میں. آپ کو پتا ہے وہ ایک رات میں جب وہ اس کو گرفتار کیا ہے, جب حیدرآباد سے آ رہا تھا, تو میں ظاہر پالیٹکس میں بیوی سے بات کرتا, تو انہوں نے بیوی سے کہا کہ آج صبح میں نے اخبار پڑھا تھا جب اسے کھوکر گیٹ پہ گرفتار کیا, تو میں نے کہا آج پورے سندھ کے مہاجروں کو ضیاءالحق نے پوٹلی میں باندھ کے الطاف حسین کے ہاتھ میں دے دیا, اور واقع سے دے دیا. تو وہ اس الیکشن کے اندر یہ ہوا کہ میری تو حیثیت ہی نہیں رہی. سارے جو مہاجر لیڈر تھے وہ کھوکے بن گئے, ٹھیک, خالی کھوکے. اب یا تو پالیٹکس میں دو ہو سکتی تھی, یا تو قومی کیا نام ہے اس کا, قومی ایم کیو ایم, پہلے نام تھا اس کا مہاجر قومی اتحاد. جی جی. یا تو آدمی ایم کیو ایم کے ساتھ پالیٹکس کرے, ٹھیک, اس کا ان سے مل کے, اور وہ ظاہر آپ کو پتا ہے کتنے منسٹر بنوائے, کتنے گورنر بنوائے, کتنے وہ جس کو اشارہ کر دیا وہ بن گیا, اور یا اس کی مخالفت میں کرے, ٹھیک, اور قتل ہو جائے. ٹھیک. تو اس الیکشن کے اندر تو سارا ہی کراچی نے ٹوٹلی ووٹ جو تھے, تو پھر بھی کوئی 3 بجے آج بھی یاد ہے 313 آدمی ایسے تھے, اور میں آئی جی آئی کا نمائندہ تھا. ٹھیک.
تو اس میں میری بیوی نے کہا میں آپ کو ووٹ نہیں دوں گی, میں مہاجروں سے وہ نہیں کروں گی. تو ٹھیک. اب نقوی صاحب آتے ہیں ہم کینیڈا کی طرف. تو کس سن میں اور کن حالات میں آپ کینیڈا تشریف لائے؟ میرے تو چونکہ میری تو خواب و خیال ہمیشہ خواہش یہ تھی کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ میں پاکستان کو صحیح راستے پہ لا چکوں. میں ہمیشہ پرو پیپلس آدمی رہا. ٹھیک. اب میں کمیونسٹ نہیں رہا, تب بھی میں تقریباً سوشلسٹ تو رہا. ٹھیک. کہ کس طرح سے عوامی حکومت, اور آج بھی میں اسے ہٹا نہیں. تو جب یہ 88 کا الیکشن ہوا اور اس میں کراچی سے سوئپ کیا ایم کیو ایم نے, اور بے نظیر جیتی پورے پاکستان میں. تو بے نظیر کو تو کم جانتا تھا, لیکن ان کی والدہ سے میری اچھی, وہ میں بھول گیا کہ میں بتاتا کو سد بھٹو سے میری ملاقات تھی. اور ایک اور چیز کا بھی ذکر کروں گا آپ سے, یہ جو اس کا موومنٹ چلا تھا ایم آر ڈی کا, اس کے بارے میں, جو میں نے 10 مہینے جیل میں رہا ضیاء الحق میں. تو کیا ذکر ہوا کہ آپ, میں پوچھ رہا تھا کہ کینیڈا آنے کے حالات. ہاں, اور جو تو 88 میں تو اس وقت پھر میں نے, اچھا میں جیسے آپ کو معلوم ہے میں میکرو ہسٹورین ہوں, یہ ہسٹری کی شاخ میں نے خود ایجاد کی ہے. ٹھیک. یہ بعد میں پوچھیے گا مجھ سے کہ میکرو ہسٹری کیا ہے. تو مجھے فخریہ نہیں کہہ رہا ہوں, تو کوئی عقل کی بات نہیں ہے, میں 20 سال آگے کا دیکھ لیتا ہوں. ٹھیک. مطلب 2.24 کرنا کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. ٹھیک. ٹھیک. جیسے میں آج افغانستان کے بارے میں 2.24 کر کے بتا سکتا ہوں کہ آگے کیا ہونا. تو اس وقت میں نے یہ دیکھ لیا کہ پاکستان ایک ایسے سلپری سلوپ پہ چلا گیا ہے جس سے ریکور نہیں ہو پائے گا, اور آج ابھی تک نہیں ہوا ہے. تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے تو سیاست کرنی ہے, مجھے تو کہیں نہ کہیں کا پرائم منسٹر بننا ہے. تو اگر پاکستان کا میں سکتا تو کینیڈا کے چلے. ٹھیک. اور کینیڈا والوں نے میں نے جیسے ہی اپلائی کیا, مجھے 2.5 مہینے میں انہوں نے ٹھیک دے دی شہریت. تو میں یہاں پر اس لیے آیا کہ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرا مقام سیاست میں کراچی میں اب کچھ نہیں ہے. ٹھیک. اور باقی سیاستدانوں کا پورے ملک کی سیاست میں کوئی مقام نہیں ہے. دیکھیے آج بھی جو 2 پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں نا, ایک ضیاء الحق کی بنائی ہوئی پارٹی ہے اور ایک ایوب خان کی بنائی ہوئی پارٹی ہے. ٹھیک. پیپلز پارٹی ایوب خان کی بنائی ہوئی پارٹی ہے. ٹھیک. تو آج بھی وہاں پہ سچ مچ ساتھ, کیونکہ دیکھیے 33 سال جو میرے ہندوستان میں رہے, پاکستان رہے, اس میں تقریباً 28-30 سال تو ماشاء اللہ لگا رہا. ٹھیک. تو سیاستدان آدمی سیاست کرے کب اور کس وقت کرے؟ تو وہ ہم یہاں آ گئے. پھر یہاں آنے کے بعد ہم نے 1 سال کے اندر ہی میں نیاگرا فال میں لبرل پارٹی کا صدر بن گیا, جبکہ میں اس پہ تھا پی آر سی پہ, بلکہ لوگوں نے اعتراض بھی کہا یہ تو نیشنل بھی نہیں ہے. ود ان اے ایئر آئی بیکم پریسیڈنٹ آف دی لبرل پارٹی آف نیاگرا ریجن. الیکشن میں لڑ نہیں سکتا تھا. میرے سامنے ایک الیکشن ہوا جس میں یہ آدمی ہار گیا, جو کیا نام تھا اس کا, ڈیوس نام تھا, کیا نام تھا, جو جس کی میجورٹی گورنمنٹ کے چکر کے اندر لبرل پارٹی کی حکومت تھی, ڈیوس نام تھا, اور بوبرے جیت کے آگے. جی جی جی. ڈیوس نام تھا, ڈیو نام تھا, کچھ ڈیو. تو میں صدر ہو گیا. میں وہاں پہ ریڈ کراس کو بھی صدر ہو گیا نیاگرا ریجن کے اندر, اور میں وہاں سیاست میں رہتا. اور یقیناً نیاگرا فالس میں 12 سال کے لیے کم از کم جو میرا مجھ سے چھوٹا تھا, جسے میں نے بنایا تھا, اس کا نام تھا گیری پلیٹری. تو گیری پلیٹری بعد میں اس سیٹ سے جہاں سے میں الیکشن لڑتا 12 سال بہت ممبر پارلیمنٹ رہا, پورے کریچین کے پیریڈ میں. ٹھیک ٹھیک. تو آپ اب اپنے بیٹوں کے بارے میں بھی بتائیں کہ پولیٹکس میں ان کو آپ نے متعارف کروایا, ان کے بارے میں بتائیں.
میں نے ظاہر ہے بیٹوں کو بالکل وہ دیا اپنے آزادی کہ آپ جہاں بھی جائیں. کہا میں نے یہی کہ بھیا بیٹا پالیٹکس میں وہ آدمی ہو جائے جس سے ملک کا پرائم منسٹر بننا ہو. ٹھیک ہے ہر آدمی پرائم منسٹر بنتا ہے ایک ہی بنتا ہے, لیکن یہ کہ آپ پالیٹکس میں جب جا رہے ہیں جان و مال اور تن دھن سے جا رہے ہیں تو آپ اقتدار حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا, تو آپ اقتدار تو وہی. تو میرے ایک بیٹے نے تو NDP جوائن کی اور اس سے انہوں نے, بڑا بیٹے ان کا نام ہے علی نقوی, اس سے وہ 5 دفعہ الیکشن لڑے ہیں, لیکن چونکہ وہ NDP یہاں سے گوبرے کی وجہ سے کچھ ایسی بدنام ہوئی کہ وہ فیڈرل میں تو آج تک کبھی حکومت نہیں آئی نہیں ہے, تو وہ جیت نہیں سکے. پھر ہم 70-80 آدمی جو تھے ہم نے لبرل پارٹی کو چھوڑ دیا. پھر چونکہ میرے بیٹے NDP میں تھے, وہ ایک دن جو انہوں نے میرے ذکر کیا اس سے جیک لیٹن سے, جیک لیٹن میرے گھر آئے اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری پارٹی جوائن کر لیں. میں نے کہا ہاتھ بڑھائیں, ہاتھ بڑھا میرے ہاتھ میں لا لیا. تو پھر انہوں نے کہا, پھر انہوں نے 3 الیکشن مجھے یہاں پہ میں لڑا, مگر وہ جیت گیا, نومینیشن جیت گیا. ایک پروونشل لڑا اوکویل سے اور 2 فیڈرل کے لڑا. 2003 کا پروونشل الیکشن لڑا, وہ میں ہار گیا ظاہر. پھر 2006 کا میں فیڈرل لڑا, نہیں 2004 کا فیڈرل الیکشن لڑا, پھر 2006 کا لڑا. بیچ میں 2 سال میں ہوئے تھے نا بیچ میں پال مارٹن جونیئر کے, وہ میں دونوں ہار گیا. پھر میری عمر. اور آپ کا بیٹا, ان کے کیا خواب ہے؟ میرا ایک بیٹا یاسر جو ہے, یاسر نقوی چھوٹا بیٹا ہے, وہ لبرل پارٹی میں شامل ہوا. تو اس نے پہلا MPP کا الیکشن لڑا, وہ جیت گیا. پھر دوسرا لڑا, پھر وہ جیت گیا. پھر وہ منسٹر آف لیبر بن گیا. پھر وہ منسٹر آف انٹیریئر بن گیا, جس کو یہاں پہ کہتے ہیں, آپ کو معلوم ہمارے یہاں ایفیمزم بہت ہے, اس کو کہتے ہیں منسٹر آف کمیونٹی سیفٹی اینڈ کریکشنل سروسز. جی جی, مطلب اصل میں ہے وہ پولیس و جیل. جی 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 جی, وہ اس کا منسٹر بن گیا. اور اس کے بعد وہ تیسرا بڑا عہدہ جو کیبنٹ منسٹر تھا, وہ بن گیا لبرل پارٹی کا لیڈر آف دی ہاؤس. ٹھیک ٹھیک, یعنی لیڈر آف دی گورنمنٹ تو وہ تھی ون, جی جی, اور لیکن لیڈر آف دی ہاؤس وہ تھا. ٹھیک. پھر وہ اٹارنی جنرل بن گیا. اور جب لبرل پارٹی ہاری تو اس میں وہ بھی ہار گیا. لیکن اب وہ الیکشن اسی رائڈنگ سے فیڈرل پارلیمنٹ کا لڑ رہا ہے, اور وہ ضرور جیتے گا, اس لیے کہ جو خاتون وہاں پہ تھیں, وہ لبرل پارٹی کی منسٹر بھی تھی, انہوں نے استعفیٰ دے کر پہلا کام ہی یہ کیا کہ انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ تو چھوڑ رہی ہیں, تو اب یہ اوٹوا سینٹر کو کون دیکھا؟ انہوں نے کہا اوٹوا سینٹر کو مجھ سے زیادہ اچھا یاسر نقوی دیکھا, بہت, اور انہوں نے انڈورس کر دیا. ٹھیک. ان کے مقابلے میں مائک کارنی صاحب نے ارادہ ظاہر کیا. مائک کارنی جو اسٹیٹ بینک آف, جو بینک آف کینیڈا کے گورنر تھے, وہ بینک آف انگلینڈ کے بھی گورنر لے لی تھے. لیکن جب انہیں معلوم ہوا یاسر نقوی کے بارے میں, تو انہوں نے بھی ہٹ گئے, اور کسی نے بھی ان کا نامینیشن میں نہیں لڑا. لبرل پارٹی کا نامینیشن جیتنا مشکل ہے, الیکشن جیتنا آسان ہے. NDP کا نامینیشن جیتنا آسان ہے, الیکشن جیتنا ممکن کم ہے. تو وہ وہاں سے ہٹ گئے, اور کسی نے بھی ان کا مقابلہ نہیں کیا, لہذا وہ وہاں سے ایکلیمڈ کینڈیڈیٹ ہیں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ 20 ستمبر کے الیکشن میں میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جیت جائیں گے. اور اب میں ان سے کہتا ہوں بیٹا اب تم اس لائن پہ ہو ممبر پارلیمنٹ بن کے کہ تم پرائم منسٹر بن سکتے ہو. ٹھیک ٹھیک. جب وہ پروونشلس میں تھے تو میں کہتا تھا یار تم پریمیئر بن جاؤ گے. ٹھیک. اور آج تک پریمیئر بن کے کوئی آدمی پرائم منسٹر نہیں بنا. ٹھیک. اب نقوی صاحب ہم آپ کے ادب کی طرف آتے ہیں. آپ کی 10 کے قریب کتابیں ہیں. آپ کی یہ اردو کی کتابیں ہیں, لہو لہان, پنجرے کا مست پرندہ, بوند بوند سمندر, داغوں کی بہار, یہ شاعری ہے. شاعری, خواب و خیال, یہ بھی شاعری ہے. اور پھر یہ انگریزی کی ایگنی اینگوش کتاب ہو رہی ہے. اچھا, نہیں اردو کی کتابیں ہو رہی ہیں. اور آ کے پارینا. اور آ کے پارینا. جی جی. تو اردو میں بھی آپ نے اتنا کچھ لکھا,
اور پھر یہ جو انگریزی کی شاعری ہے جو اینگوش، ایگنی اور ریلکٹنٹ کس، ہاں یہ اب دیکھیں یہ ریلکٹنٹ کس، یہ تو بہت ہی شاعرانہ عاشقانہ. جی میں نے شاعری 3 طرح کی کرتا ہوں. جی فرمائیں. عاشقانہ، عارفانہ، فاسقانہ. ہائے ہائے ہائے، کیا بات کیا بات. فاسقانہ شاعری کی ایک مثال دے دوں. جی چھوٹی سالی بھی گل اندام گھب جاتی، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کچی کیری تھی مگر عام ہوئی ہے. ہوئے ہوئے. تو مجھ سے کسی نے کہا یار تمہاری بیوی نے مارا نہیں. میں نے کہا اگر میری چھوٹی سالی ہوتی تو میں یہ نظم لکھتا. تو وہ اور انگریزی شاعری میں بھی تینوں ہی طرح کی ہیں، عارفانہ، عاشقانہ، فاسقانہ. تو آپ بتائیں اردو کی جو تخلیقات ہیں، جو آپ ایز اے اردو جو آپ کا میوس ہے، اردو میوس اور جو انگریزی کی میوس ہے، اس میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے جب آپ اردو میں لکھتے ہیں اور جب آپ انگریزی میں لکھتے ہیں؟ صاحب وہ تو فرق بہت ہوتا ہے، میں بتاؤں گا، لیکن میں پہلے ذرا سا اپنا یہ سفر بتا دوں میری. ٹھیک. میں نے میٹرک تک پہنچتے نہیں 10ویں کلاس تک پہنچتے یہ تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اردو کی ساری کلاسز پڑھ لی تھی. کیسے پڑھ لی تھی 16 برس کے بچے نے مجھ کو نہیں معلوم، لیکن جب غالب 18 برس کے شاید دیوار نہیں سکتے. تو میں نے ساری شاعری اردو کی اور ساری اردو کی جو کتابیں اس وقت کی جس میں چوٹائی کی ان کی میں انجمن ترقی پسند تو وہ میں نے پڑھ لی تھی. پھر وہ جیسا کہ میں آپ سے بھی گفتگو مجھے کہہ رہا تھا کہ میں جب 10ویں کلاس میں 9ویں کلاس میں تھا تو ایک انہوں نے منٹو سرگل کے علی اسکول کا انہوں نے کمپٹیشن کیا، اس میں نے ایک امتحان لیا، انہوں نے مضمون دیکھا تو انہوں نے مجھے اس کا میگزین کا ایڈیٹر بنا دیا. ٹھیک. اور 25 سال کے بعد جا کے جب میں نے اس میگزین کو دیکھا، انہوں نے مجھے کاپی دی اس کی، تو اس میں ایک میں نے مضمون لکھا تھا موضوع کی تلاش. یعنی ایڈیٹر صاحب کو مجھے لکھنا ہوتا موضوع کی تلاش نہیں، موضوع. تو وہ مجھے حیران میں رہ گیا جناب علی کہ میں نے اس وقت جو لکھا تھا، یعنی میں خود حیران رہ گیا. اس وقت جو میں نے لکھا تھا وہی ایسے ہی لکھا تھا جیسے کہ آج لکھتا ہوں. تو جب میں 17-18 برس کا تھا تو میں نے ایک افسانہ لکھا، پہلا افسانہ، اور لکھنے کے بعد میں نے انجمن ترقی پسند مصنفین کا سب سے بڑا ترجمان جو تھا وہ دہلی میں شاہراہ تھا. آپ نے نام سنا ہوگا. جی جی. اگر آپ نے روشنائی وغیرہ پڑھی کی تو ان کے اس وقت پرکاش پنڈت اور زوئے انصاری اس کے تھے. وہ میں نے بھیج دیا افسانہ. وہ سمجھے پتہ نہیں کوئی بڑا خوناٹ آدمی ہے. انہوں نے خط لکھا بڑا مؤدبانہ کہ جناب آپ کہاں چھپے ہوئے تھے، یہ بہت اچھا افسانہ ہے، ہم شائع کر رہے ہیں اس کو اور آپ برائے کر ہم پہ کرم کریں اور لکھتے رہیں اور آپ وغیرہ وغیرہ. مجھے ہنسی بھی آئی کہ لوگ بس وہ یہ 54 کی بات ہے. فروری 51 میں پاکستان آ گئے، بیت الخلاء کا دیکھ رہے ہیں. تو جب میں کراچی میں آنے کے بعد 1-2 مہینے کے بعد تھی نا وہ زمانے ادبی محفلیں ہوا کرتی تھیں اور لوگ جاتے تھے اور شعرا پڑھتے تھے اور آپ کو معلوم ہے حلقہ ارباب کراچی میں بھی ایک تھی ادبی محفل، میں اس میں شریک ہو گیا. تو وہ ایک میں نے سوال کیا اور وہ ذرا میں چپتا ہوا تلخ سوال کیا کیونکہ میں کمیونسٹ تھا تو میں ہمیشہ ذرا ٹھونک مارتا تھا. تو وہ صاحب جو تھے وہ انہوں نے جو اسٹیج بیٹھے انہوں نے کہا آپ میاں صاحبزادے یہاں آئیے. میں میاں صاحبزادی چھوٹی اور میرے داڑھی وغیرہ مجھے بہت بعد میں آئی، میں نے شیو بھی شاید 20 سال میں کرنا شروع کیا. میاں صاحبزادے یہاں آئیے. میں چلا گیا اسٹیج پہ کھڑا ہوا. آپ اس سوال کے بحث میں باسا کرنے لگے. جب وہ کچھ قائل ہوئے تو ان کا آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے دیکھا نہیں تھا مجھے. میں نے کہا انور عباس نقوی. تو وہ تقریباً 2 انچ اچھلے مجھے لگا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تم تنویر کمان والے انور عباس نقوی ہو؟ تو میں ایک دم گھبرا گیا. اس زمانے آپ کو پتا ہے کہ رائٹرز گرفتار ہوتے تھے، وہ جو کیا کہتے ہیں اس میں چغتائی منٹو پہ اور ان سب پہ. میں نے کہا شاید یہاں پہ پاکستان میں تنویر کمان پہ مقدمہ چل گیا. میں نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ تمہیں نہیں معلوم؟ مجھے نہیں معلوم. کیا ہوا؟ کہنے لگے 1954 کا سب سے بہترین افسانہ تنویر کمان قرار دیا گیا. بہت. اور یہ جب میں بعد میں لاہور میں میرا کوئی انٹرویو لے رہے تھے خاتون، یہ نیلما درانی بہت وہ ہیں، پولیس والی بھی ہیں اور لکھتی بھی ہیں اور شاعرہ بھی ہیں. اور
تو جب میں نے ان سے یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ مگر آپ نے اور نہیں کیا، تو اس زمانے میں منٹو بھی زندہ تھے، اس میں چوتھائی بھی زندہ تھے، فلاح بھی کشن بھی موجود تھے. میں نے کہا بھائی میں تو جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ اور وہ مجھے وہ میگزین دیا گیا. اچھا میں ایک صاحب تھے ان کا نام تھا شمس زبیری، وہ کراچی سے رسالہ نکالتے تھے شمس، وہ نہیں نقش، نقوش نہیں، نقوش بعد میں تو سر محمد والا نکلا ہے، وہ نقش نکالتے تھے. تو وہ ایک ریڈر ڈائجسٹ کی طرح نکالتے تھے، اس میں کوئی کلام غیر مطبوعہ نہیں چھپتا تھا، صرف مطبوعہ چھپتا تھا. تو کہیں چھپا ہو تو وہ ہر مہینے 20-25 افسانے تمام ہندوستان پاکستان کے میگزینز میں چھپتے تھے، اس میں چھاپتے تھے. اسی میں انہوں نے میرا شاہرہ بھی چھاپ دیا. اور پھر وہ 12ویں دسمبر کے مہینے کے اندر یا جنوری کے مہینے جنوری میں یہ کرتے تھے کہ وہ انہوں نے اپنے ہی رسالے سے اس کا جو بہترین افسانہ جو ہے چن کے اس کو قرار دیتے تھے، اور وہ مانا جاتا کم از کم پاکستان کے اندر وہ بہترین افسانہ. تو اس میں انہوں نے میرا افسانہ، کیونکہ وہ پہلے شائع کر چکے تھے شاہراہ سے نکال کر. تو مجھ کو خالد صاحب ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں اردو پہ جو آپ نے شاید نہ سنا ہو، مجھے دھچکا ہو گیا، خوف ہو گیا. میں نے کہا کہ بھائی زندگی میں ایک ہی آدمی اتنا اچھا افسانہ لکھ سکتا ہے، وہ تو میں لکھ چکا. اب میں نے پھر اس کے بعد 20 سال کوئی افسانہ نہیں لکھا. اچھا مطلب اور موٹیویٹ کرنے والا کوئی مجھے تھا نہیں. میرے والدین ہوتے کچھ جگہ تھے وہ یہ وہ، اور سیاست میں غرق تھا. میں نے ادب کی طرف توجہ ہی نہیں. پھر میں نے پہلی دفعہ اس کے بعد جو افسانہ لکھا ہے وہ میں نے 1974 میں لکھا. اچھا 54 کے بعد 74. ہاں جو کتاب ہے وہ ان کتابوں کے بارے میں عرض کر دوں کہ ویسے ان کی بڑی پذیرائی ہوئی، لیکن کوئی کتاب ایسی نہیں ہے 2000 سے کم نہ چھپی، اور تقریباً 23,000 کتابیں یہ چھپ کے بہت بک چکی ہیں، بٹ چکی جو بھی ہیں. اور میں جب 2005 میں میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو یہ سلسلہ ٹوٹ گیا، کہ وہ اس کا سارا خیال رکھتے تھے. تو میرا یہ ادبی سفر، پھر میں نے یہ 6 کتابیں، پھر پہلا یہ وہ جب میں جیل میں گیا، تو جیل میں آپ جیل گئے نہیں؟ جیل میں جانا اتنا بڑا ایکسپیریمنٹ ہے کہ وہ آدمی بدل جاتا ہے. جیل والے آدمی کی تیسری آنکھ پیدا ہو جاتی ہے. مثلا آپ اس گھر میں آئے تو اس گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی آپ کو یہ خیال ہوا، اور دروازہ بھی میں نے بند کر دیا، کوئی یہ خیال ہوا کہ کسی طرح سے کیسے نکل کے بھاگوں یہاں سے. جیل میں چاہے نہرو کو بند کیا جائے، چاہے گاندھی جی کو بند کیا جائے، چاہے انور عباس نوکری کیا جائے، چاہے خالد سے ہوئے، جس وقت جیل کے دروازے کے اندر آپ انٹر ہوتے ہیں، دھکا مار کے آدمی وہ جو جیل والا اندر کرتا ہے، اس وقت ایک خواہش پیدا ہوتی کیسے میں یہاں سے اڑ کے بھاگ جاؤں. آدمی دیواریں دیکھتا ہے کہ میں کیسے دیوار کو توڑ کے بھاگ جاؤں. وہ آدمی کی آزادی کی جو خواہش ہوتی ہے وہ ایک دم ایکیوٹ ہو جاتی ہے. آپ کچھ سوچتے ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں کیسے یہاں سے نکل جاؤں. پھر آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں. تو وہ جیل میں جب تھا تو میں نے لکھنا شروع کیا. وہ افسانے بغیر تو نہیں لکھے. پھر میں نے وہ ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا اردو بولنے والے سندھی، سندھی بولنے والے سندھی. اچھا. اور وہ اس کتاب کا بہت شہرہ ہوا. ایک دفعہ الطاف حسین سے کہیں ملاقات ہوئی تو الطاف حسین کی وجہ سے میں پاکستان چھوڑ گیا. کراچی، میرا کراچی پاکستان تو کراچی تھا نا. اگر میں کراچی میں سیاست نہیں کرتا ہوں، کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوں، صفر تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا سچ ان کی گردن پہ کہ اچھا یہ کتاب آپ نے لکھی ہے، آپ کو پتا یہ ہم نے 40,000 چھپوائی. تو میں نے کہا آپ نے 40,000 کیوں چھپوائی، کیا مہربانی کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں آپ کے نام سے چھپوائی، آپ یہ فکر نہ کریں. اور ہم نے اپنے سارے ان کو پارٹی ممبروں کو یہ کتاب پڑھوائی. اچھا. کیونکہ اس کتاب میں اردو بولنے والے، اس کتاب کا عنوان ہے اردو بولنے والے سندھی، سندھی بولنے والے سندھی. اور وہ میں نے کراچی، جب میں حیدرآباد سندھ کی جیل میں رہا 1 مہینے تو میں کراچی میں رہا، 9 مہینے میں حیدرآباد میں رہا. تو اتنے بہت سے سندھی تھے، میجورٹی سندھیوں کی تھی. تو میں ان سے پھر میں نے کوریدا کے سندھی کون ہے، اس لیے اس پوری کتاب میں بحث یہ ہے کہ سندھی کون ہے اور مہاجر کون. اور وہ جو 60 صفحے میں نے پہ لکھے تھے، امام ابو میدانہ بھول گیا جو کمیونسٹ پارٹی نے مجھے نکال دیا تھا،
وہ بھی میرے ذہن میں تھا. ٹھیک. اور آج بھی میں ایم کیو ایم کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں مہاجر قومیت کا ٹھیک. قائل ہوں کہ ایک پاکستان میں ایک نئی قومیت ہے, اس کا نام ہے مہاجر. ٹھیک. اب وہ چاہے نام مہاجر لوگ سیدام میں یہ کہتے ہیں کب تک مہاجر ہوگا. میں نے کہا مہاجر بھائی رسول خدا آخر وقت تک مہاجر رہے. بھائی مدینے میں مہاجر رہے, سبھی لوگ مہاجر رہے. مہاجر جو مکی تھے امیگرینٹ. ہاں امیگرینٹ, تو مہاجر ہمارا ہجرت تو کوئی بری بات نہیں ہے. تو خیر, تو اور پھر انگریزی میں آپ نے کب لکھنا شروع کیا؟ یہ میں نے انگریزی میں 2016 میں پہلی شاعری کی. میں نے ہوا یہ کہ میرے جو اب 7 بچے ہیں گرینڈ چلڈرن, ان میں سے کوئی بھی اردو نہیں بولتا. ٹھیک. تو مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ تو بھائی یہ تو ان کے لیے تو ان کا دادا جو ہے وہ غیر پڑھا لکھا آدمی ہوگا جو کچھ نہیں. تو میں نے پھر انگریزی میں لکھنا شروع کیا, شاعری شروع کی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ اور جو مطلب تو آپ پڑھتے ہیں, آپ بتائیں گے کیسی ہے اردو انگریزی اس کی. مجھے انگریزی شاعری کرنا بہت آسان لگی اردو شاعری سے. اور اب جو آپ نے فرق کی بات پوچھی, جی جی, میں نے انگریزی میں ایم اے تک پڑھا ہے, امتحان نہیں دیا تھا. ٹھیک. مطلب میں ایم اے کے آخری سال تک تھا انگریزی میں کراچی یونیورسٹی سے, اور پھر مجھے ہسٹری میں پھر کراچی یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا. انگریزی شاعری اردو شاعری تو ایک تو اردو شاعری میں الفاظ تو انگریزی شاعری میں زیادہ ہیں. ٹھیک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ الفاظ آپ کو تو کوئی احمق آدمی کہے گا کہ نہیں اردو میں الفاظ زیادہ ہیں انگریزی میں. ٹھیک. الفاظ میں, لیکن وہ تو بادل الفاظ جو ہیں ٹھیک وہ اردو میں زیادہ ہیں. ٹھیک. مثلا میں کہوں کسی عورت کو کہ یہ لڑکی خوبصورت ہے, تو وہ خوبصورت ہے, حسین ہے, جمیل ہے, دل فریب ہے, دلکش ہے, مطلب بہت فراوانی ہے. انگریزی میں گنو تو پریٹی, ڈینٹی, بیوٹیفل, گورجیس, اللہ اللہ خیر سے ہم آپ ڈھونڈتے ہوئے کہا کیا کہیں آپ مرد کے لیے کیا کہیں. تو اس طرح سے لفظ مست, جیسے کتاب کا نام ہے مست جیل کا مست پڑھیں گے, یہ خطوط ہے جیل کا لکھا. آپ اس لفظ مست کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کر سکتے. بجا مطلب انٹاکسیکیٹڈ اور یہ وہ یہ کوئی جو مست کی میں بات ہے. جی جی جی, میں نے آپ نے وہ کتاب دی تھی اس کے لیے, تو وہ جو ڈیولس درویشز ان, ہاں درویشوں کا ڈیرا ہے. اب وہ آپ نے ڈیولس ان اس کا ترجمہ کیا, درویشز ان, درویش, ہاں سوری درویش, اس کو ڈیول ایسے بنا دیا, لیکن کوئی بات درویشز, ہاں درویشز ان. اب ڈیرے کا ترجمہ ان نہیں ہے, بجا زیادہ سے زیادہ کیمپ ہو سکتا ہے. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ ان کے معنی ہے برک اینڈ مورٹر. بجا. تو اصل میں اچھا پھر اردو شاعری کا جو ٹوٹل پیتھوس ہے وہ گفتگو ہے دو آدمی. غزل کے معنی یہ ہیں کہ ایک مرد اور عورت کی گفتگو, یعنی غزل کے معنوی جیسا آپ کو کہ ایک مرد اور عورت کی گفتگو. حالانکہ وہ مرد اور عورت کی گفتگو بھی ایسے ہے تو پوری شاعری اردو کی جو ہے وہ ایک مکالمہ ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا پھر اس میں محبوب کا جو ظالم ہونے کا تصور ہے وہ انگریزی شاعری میں بالکل نہیں. اور جو شاعر کی خود کا ترسی ہے, ڈوبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا, اور پھر خود شاعر کی جو اپنی تعلی ہے وہ بھی انگریزی میں نہیں. بتا انگریزی کا شاعر اپنے بارے میں تو اتنی شاعری کرتے ہی نہیں, آپ کو بھی معلوم, مجھے ہی معلوم. وہ تو شاعری ان کی ایسی ہوتی ہے کہ میں ایک پہاڑ پہ کھڑا ہوا, میں نے پیلے پھولوں کو دیکھا, وہ ڈیفوڈلز کی طرح وہ سر ہلا رہے تھے, اور پھر میں نے آگے دیکھا تو وہاں پہ ایک جھونپڑی تھی, جھونپڑی کے آگے گائے کھڑی تھی, اور گائے کے سر پہ ایک لڑکی ہاتھ پھیر رہی تھی, اور گائے نے گلا ہلایا تو یہ گھنٹی کی آواز میں نے سنی, اور میرا دل جو کھل گیا. اب یہ شاعری اگر آپ اردو میں کریں تو انگریزی شاعری تو فطری شاعری ہے, آئیڈیاز کی ہے, لیکن انسانی محسوسات, انسانی جذبات. میں آپ
پتہ نہیں آپ شاید بتا دیں. میں تو وصل جس کو اردو میں وصل کہتے ہیں, میں انگریزی میں اس کا لفظ نہیں کر پایا. کیونکہ جب میں شاعری کرنے بیٹھتا ہوں تو ذہن میں خیال تو آتا ہے نا وہ اردو شاعری کا, تو میں وصل اور ہجر کا جو معنی ہے مجھے انگریزی میں نہیں ملے. نقوی صاحب, اب ہم وقت کے انٹرویو کے آخر تک پہنچ رہے ہیں, تو اب میں آپ سے آخری جو ہے میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ ساری دنیا یہ سمجھتی ہے کہ آپ بہت کامیاب انسان ہیں, کامیاب رائٹر ہیں, آپ ایک سیاسی فعال کارکن رہے ہیں, مطلب ہے ساری دنیا آپ کو ایک نہایت ہی سکسیسفل, ایک کامیاب, اکمپلشڈ انسان سمجھتی ہے. آپ جب اپنی زندگی کے بارے میں, اپنے ماضی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو آپ کا اب زندگی کے اس حصے میں کیا تاثر بنتا ہے؟ آپ نے یہ بڑا دکھتا ہوا سوال کیا ہے اور اس کا جواب دینا مشکل بھی ہے, اور میں بہت ناکام انسان, مطلب میں پیسے کما لیے ہیں, میری 50 سال شادی کو, اگلے سال پاس شادی کو 50 سال ہو جائیں گے, میرے بچے ترقی کر رہے ہیں اور وغیرہ وغیرہ جیسے دنیا کی, کچھ لوگ مجھے جان گئے ہیں. ایک پہلو میرا ہسٹری کا بھی جو آپ نے مجھ سے ذکر نہیں کیا, وہ بتاؤں گا کہ میں نے ایک ہسٹری کی, جیسے آپ نے گرین زون, میں نے میکرو ہسٹری کا جو چھوٹا سا بتا دوں گا, کم از کم پیمانہ 100 سال ہے. ٹھیک. اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان کا انجام کیا ہونے والا ہے تو میں کہوں گا یہ 2047 کے بعد ممکن ہے بتانا. ٹھیک. وہ بھی 5-10 سال آگے پیچھے. ٹھیک ہے. اور اسرائیل کا آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا 2048 میں بتاؤں گا. ٹھیک. ویسے اسرائیل کے بارے میں ایک عجیب بات بتاؤں, میں نے حساب لگایا ہے کہ 2036 میں اسرائیل اس پوزیشن میں نہیں ہوگا, وہ ساؤتھ افریقہ کی طرح ایک ملک ہو جائے گا. مگر میں کسی سے کہتا نہیں تھا. ٹھیک. ابھی آپ کے انٹرویو میں کہہ دیا اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں. تو کیونکہ مجھے لوگ پاگل سمجھتے ہیں کہ بھائی اسرائیل 2036 میں نہیں ہوگا, اس طرح سے نہیں ہوگا. میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہوگا. ٹھیک. ہمت میں نہیں. ہنری کسنجر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو 2023 میں 2030 میں تو 2036 کہہ رہا ہوں, 2030 میں اسرائیل اس صورت میں نہیں. ٹھیک. وہ سے ہنری کسنجر. ٹھیک. تب میں آپ سے ہمت یہ بنا چاہیے, میں ڈرتا کہ شاید ٹھیک, کیونکہ ممکن نہیں ہے. اگر آپ میرے گھر پر قبضہ, لیکن سیاست کا ایک ہے یہ افغانستان کا دیکھ لیجیے سارا واقعہ ہے. تو میکرو ہسٹورین کا کم از کم پیمانہ جو ہے وہ 100 سال, صدی, ایک صدی کم از کم. اس کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں جا رہی ہے کہانی. ٹھیک. اور آپ نے دوسرا سوال, تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی 86 کے ہو گئے, تو ابھی 14 سال باقی ہیں. آپ کی صدی پہ بتائیں گے کہ آپ کی زندگی, لیکن ابھی بتا دیں کامیاب. میں ناکام آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. میں 2 کام کرنا چاہتا تھا, ٹھیک, اور وہ دونوں نہیں کر سکتا. ایک کر کے میں کھو دیا. پہلا کام تو میں کرنا چاہتا تھا, چاہے میں ہندوستان میں ہوں, چاہے پاکستان میں ہوں, چاہے کینیڈا میں ہوں. ویسے ایک بات یہ بتاؤں, میں کینیڈا کے بہت ڈر گیا, کیونکہ میں ہندوستان میں پیدا ہوا تھا, وہ 2 لخت ہو گیا. میں پاکستان کا وہ تو بورن سے پاکستان میں پیدا, پاکستان کا شہری بن گیا, پاکستان تو سب ہو گیا. اور جب میں کینیڈا آیا تو ایک وہ ہو چکا تھا ریفرینڈم, اور دوسرا ہونے والا کیوبیک کا. تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہوگا میں ہیٹرک کر جاؤں, 3 ملک کا شہری ہوا اور 3 ملک ٹوٹ گئے. تو میں نے ایک نظم بھی لکھی ہے, I don't want to accomplish the hat-trick. ٹھیک. تو 2 کام آپ چاہتے تھے, دونوں مطلب ایک تو میں کسی ملک میں ظاہر ہے میں, اور ایک یہ کہ میں کسی کو حاصل کرنا چاہتا تھا, اور وہ کوہ نور میرے ہاتھ میں آیا ہو گئی, تو آپ ان کو نہیں پا سکے. پانے کے بعد بھی اچھا کھو دیا. نہ پا سکتا تو اتنا نہیں, پا کے کھو دیا. اور اس میں ظاہر میری غلطی ہوئی, اور اس میں میں نے ظلم بھی, میں نے بھی ظلم کیا, مجھ پہ بھی ظلم. تو بہرحال میں اس وقت آپ کو مومن کا ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. جی. وہ
تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے. ورنہ دنیا میں کیا نہیں, کیا بات ہے, کیا نہیں. کیا بات. تو پھر ویسے میں کامیاب آدمی ہوں. میری سب سے بڑی میری کامیابی میرے دوست شازیہ, ان کا باپ. میرے اب آپ میں ایک بات کہنے والا ہوں جو آپ یقین نہیں کریں گے. میں جب کراچی میں تھا میرے 5000 دوست. سخی آدمی. اور وہ دوست اس لیے تھے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. مثلا کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جیسے میرا ہاتھ ہے نا, اگر ایک آدمی 5 انگلی لگائے ہوئے ہیں تو میرے دوست ہے, اس نے ایک انگلی ہٹا لی, ایک دفعہ کو لگا کے لی, ارے صاحب خالد سہیل تو بڑے مغرور آدمی ہیں, ارے صاحب یہ تو لا حول ولا قوت ہوا ہے. سمجھے, ایک انگلی ہٹائی, 99 دفعہ آپ نے مجھے مہربانی کی ہے, ایک دفعہ. اور میں اس میں سے ہوں کہ آپ نے ایک مہربانی مجھ پہ کی تو میں زندگی بھر آپ کو دوست. بہت بہت بہت. مجھے وہ مہربانی یاد رہتی ہے. تو میرے دوستوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. میں 400-500 دوست میرے یہاں بھی ہوں گے. رچ آدمی ہے اس حوالے سے, آپ دوستوں کے حوالے بڑے اچھے دوست, بڑے مخلص. بہرحال ہمیں آپ کی دوستی پہ فخر ہے, بہت خوشی ہے, تو میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اب میں خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا کہ انور نقوی صاحب ایک انسائکلوپیڈیا ہیں, یہ پوری تاریخ ہیں, یہ نہ جانے کتنے شاعروں, ادیبوں, دانشوروں, سیاستدانوں سے مل چکے ہیں. ان کی زندگیوں کے جو وہ پہلو جانتے ہیں جو عام لوگوں سے ان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں. ایک صاحب الرائے انسان ہے. تو میری خواہش ہے کہ یہ جو آج میں نے تو 1 گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں بہت اختصار سے ایک اوور ویو لیا, میری خواہش ہے کہ یہ اپنی زندگی کی ایک تفصیلی سوانح عمری لکھیں اور کھل کر لکھیں. وہ چاہے ان کی زندگی میں نہ بھی شائع ہو, جو پورا سچ لکھیں. جیسے ابوالکلام آزاد نے کتاب لکھی اور کہا کہ 50 سال کے بعد اس کو شائع کیا جائے, کچھ حصوں 20 سال کے بعد شائع کیا جائے. شائع تو پوری کتاب ہوئی. جی کچھ حصہ انہوں نے کلکتہ یونیورسٹی کے لائبریری میں رکھوا دیا تھا کے بعد 20 سال کے بعد. وہ آپ نے پڑھا؟ جی میں نے پڑھے. تو میری بھی خواہش ہے کہ انور نقوی صاحب اپنی زندگی کا جو پورا سچ ہے اور ارد گرد ان کے, کیونکہ یہ پورا عہد ہے, صرف یہ 86 برس جو ان کی عمر ہے, تو یہ ہماری جو پاکستان کی, ہندوستان کی, کینیڈا کی, یہ سیاسی شخصیتوں, نظریاتی شخصیتوں, ادبی شخصیتوں کے ساتھ اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, گفتگو کی ہے. ان کی بہت سے راز, بہت سی ان کی بصارت بھی ہے, بصیرت بھی ہے. تو بہرحال میری خواہش ہے, تو یہ میرا جو ان کا انٹرویو لینا ہے آپ کے ساتھ, تو ایک اوور ویو پیش کیا, تو میری خواہش ہے کہ یہ اس کو تفصیل سے لکھیں, اور ہو سکتا ہے اس سے ان کو کچھ تحریک ہو, اور یہ اردو میں بھی لکھیں, انگریزی میں بھی لکھیں, تاکہ وہ پہلو تاریخ کے, معاشرے کے, سماج کے جن کی طرف انہوں نے بہت غور سے اور بہت ڈوب کر سوچا بھی ہے اور محسوس بھی کیا ہے, اس کو لکھیں تاکہ ہم سب اس سے استفادہ کریں. اور جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو میکرو ہسٹری ہے کہ 1 صدی کا جو یہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں, تاکہ اس کے بعد جب ان کی کتاب لوگ پڑھیں تو پاکستان کی جب 100 سال ہو جائیں, جب اسرائیل کے 100 سال ہو جائیں, جب ہندوستان کی تقسیم کے 100 سال ہو جائیں, جب بنگلہ دیش کے 100 سال ہو جائیں, تو ان کی جو کتاب ہے وہ ہمیں تاریخ کے ان پہلوؤں سے آشنا کروائے, روشناس کرائے, ہمیں متعارف کرائے. تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, اور امید ہے کہ یہ گفتگو جو ہے, یہ مکالمہ جو ہے, یہ ڈائلاگ جو ہے آپ کے لیے بھی نیا ہوگا, کیونکہ میں نے بھی بہت سی نئی چیزیں آج نقوی صاحب سے سیکھی. بہت بہت شکریہ.